نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حیا اور حجاب۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ حیا کیا چیز ہے۔ حیا اسلام کے بنیادی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے جس کی تعریف کچھ اسکالرز نے یوں بیان کی ہے کہ حیا از دا نیچرل انسٹنکٹ ان ہیومن بینگ دیٹ ہولڈز بیک مین فرام رانگ ڈیڈس۔ حیا انسان کی فطرت میں یا اس کی جبلت میں شامل ایک ایسا وصف ہے جو اس کو برے کاموں سے روکتا ہے، غلط کاموں سے اس کو روکتا ہے، اس کو پیچھے رکھتا ہے۔ ایک اور تعریف یہ بیان کی گئی کہ حیا از دا انیٹ ایبلٹی آف ہیومنس ٹو فیل شیم، کہ ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے انسانوں کی کہ وہ شرم محسوس کرتے ہیں، فطری نیچرل انسٹنکٹس میں۔ جیسے اگر ہم دیکھیں مثال کے طور پہ تو بھوک ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ بھوک لگتی ہے، خود بخود ایک کہنا چاہیے نیچرل فنومینا ہے، خود سے آٹومیٹک ہے کہ نیورو ٹرانسمیٹر سگنل دیتے ہیں برین کو کہ فوڈ چاہیے ہے، اور پھر برین جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، گائیڈ کرتا ہے کہ ہم کیا لیں، اور ہم کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں اس وقت۔ اسی طرح سے نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، اور بہت ساری ضروریات ہیں، یہ سب نیچر میں شامل ہیں۔ اسی طرح حیا کے بارے میں اسکالرز یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نیچر میں شامل ہے۔ احادیث میں سے اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحیا من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، یا حیا جو ہے وہ ایمان سے ہے۔ اور احادیث میں حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں حیا نہیں ہے تو جو جی چاہے کرو، یعنی حیا ہی ہے جو انسان کو جو جی چاہے کرنے سے روکتی ہے، اور اس کو کسی ایک کوڈ آف کنڈکٹ کا پابند بناتی ہے، کسی ضابطۂ اخلاق کا پابند بناتی ہے کہ وہ اس کے اگینسٹ کوئی کام نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس سے کلیش ہوتا ہو اور اس میں جاتا ہو، اس کے اگینسٹ میں جاتا ہو۔ حضرت آدم کا جو قصہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے قرآن میں، وہ پورا یہی بتا رہا ہے۔ اس میں پورا یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم کو ایک حکم اللہ نے دیا تھا، لیکن حضرت آدم بھول گئے، اور شیطان ان کو آہستہ آہستہ بہکا کر اپنے ڈھب پر لے آیا۔ عزم اور ارادے کی کمی کی وجہ سے یہ غلطی ان سے ہوئی کہ اس درخت کے پتے کھا گئے جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا۔ اور شیطان کے وہ بھی آتا ہے اس میں کہ شیطان نے ان کو یہ بھی کہا تھا حل ادلک علی شجر، کہ میں تمہیں اس شجر کا، اس درخت کا پتہ بتاؤں کہ تم جو ہے وہ اگر اس کو کھا لو تو تمہیں جو ہے وہ کبھی موت نہ آئے، اور ایسی حکومت مل جائے، ایسی بادشاہی مل جائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ تو حضرت آدم نے اس نے خیر خواہ بن کے ان کو کہا کہ اس سے فائدہ ہوگا، یہ بتایا، یہ نہیں بتایا کہ اس سے نقصان ہوگا، اللہ ناراض ہو جائے گا اور ایسے سزا ملے گی اور یہ ہوگا۔ اس نے بلکہ کہا کہ اس سے فائدہ ہوگا اور اس سے تمہیں بینیفٹ حاصل ہوگا۔ تو انسان کے اندر یہ ایک کوالٹی ہے کہ وہ خیر کی طرف یا اچھی حالت کی طرف جانا چاہتا ہے، اور جس حال میں بھی اللہ نے اس کو رکھا ہے اس سے آگے ترقی کرنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے کہنے میں آ کے اس کو اپنا دوست اور خیر خواہ سمجھ کے اس کی بات میں وہ پتے کھا لیے اس درخت کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ وہ کھاتے ہی، جو اس غلطی کا صدور ہوتے ہی، جو پہلی سزا حضرت آدم کو اور ان کو ملی وہ یہ ملی کہ فوراً جنت کا جو لباس، جو خلتیں ان کو عطا کی گئی تھیں وہ واپس لے لی گئیں، اور فوراً وہ دونوں، قرآن میں آتا ہے کہ اپنے جسم کو وہیں کھڑے جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ حالانکہ دونوں حضرت آدم اور حضرت حوا ہی کھڑے ہوئے تھے، لیکن ایک دوسرے کے سامنے بھی ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی، یعنی نیچرل انسٹنکٹ ان کی کھل کے سامنے آئی کہ ان کی فطرت میں بے انتہا شرم تھی، اور دونوں سے یہ برداشت نہیں، اور ایک دم اپنے جسم کو فوراً انہوں نے پتوں سے ڈھکا۔ اس کے بعد حضرت آدم کے بارے میں اور حضرت حوا کے بارے میں، دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ دونوں نے اللہ سے توبہ کی، اور اللہ نے دونوں کی توبہ قبول کی اور ان کو معاف کیا، اور پھر ان کو بتا کر کہ دیکھو یہ تمہارا جو ہے وہ کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا، زمین پر اتارا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے وہیں پریکٹس کرا کے دیکھ لی کہ کتنی حیا ہے، کتنی شرم ہے انسان کے اندر۔ اور انسان آج بھی بائی نیچر یہ بے حجابی کو یا بے لباسی کو سزا ہی سمجھتا ہے، بائی نیچر یہی اس کے اندر بلٹ ان ہے یہ چیز، یہ کہنا چاہیے بائی ڈیفالٹ اس کے اندر ہے یہ چیز۔ اچھا، پھر اس کو ختم کرنے کے لیے شیطان کیوں اتنا زور لگاتا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سارے کام صرف ایک یہ کام کر دینے سے آسان ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ بے حجاب کر دیتا ہے خواتین کو، بے لباس کر دیتا ہے مردوں کو، اور کمیونٹی میں حیا یا حجاب کا تصور نہیں باقی رہتا، تو اس کے باقی سارے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ جو حجاب ہے وہ کیا ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں۔ حجاب کی جو سب سے پہلی جو ابتدائی آیت نازل ہوئی وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، 53، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اور آگے یہ پوری تفصیلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے، جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب سے نکاح کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، جبکہ غزوہ یہ سورہ احزاب میں ہیں، غزوہ احزاب اور بہت سارے غزوات بھی ان دنوں میں چل رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا گیا کہ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ یہ بھی بڑا اولین احکامات میں سے ایک اور بڑا اہم حکم ہے کہ فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب۔ تو یہ اس میں بتا دیا گیا کہ نبی کی بیویاں بھی ہیں اگر، تو ان سے کچھ مانگنا ہو کہ پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے حالانکہ اسی آیت میں بتایا گیا کہ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ اب تمام مسلمانوں کے لیے حرام ہو گئی ہیں، اور وہ تمام امت کی مائیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود، اس حرمت کے باوجود بھی یہ حکم دے دیا گیا کہ پردے کے پیچھے سے مانگو، اور یہ دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہتر طریقہ ہے۔ فرمایا گیا کہ ان کے لیے بھی اچھا ہے اور تمہارے لیے بھی اچھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم سب سے جو کہنا چاہیے افضل انسان جو تھے، سارے لوگ جو انسانوں میں سب سے افضل ہیں، جن کو صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ، اور صحابیات کے بارے میں کہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ترین مخلوق یہ لوگ تھے، جبھی اللہ نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے لیے پسند کیا۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا کہنا چاہیے اتنی اس کے ساتھ یہ حکم دیا ہے، اتنی سختی کے ساتھ کہنا چاہیے، یا اتنی کلیئرٹی کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ پردے کے پیچھے سے، یعنی یہ ساری ڈیبیٹ کے چہرے کا پردہ ہے یا وہ ہے یا کیا ہے، وہ سب تو ایک طرف کہا، بس پردے کے پیچھے سے ہو، یعنی آپ پورے ہڈن ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر آگے آیات کا جائزہ لیں، مطلب ایک یہ اعتراض آتا ہے کہ عورتوں کو ہی پردے کا حکم دیا گیا ہے، اور عورتوں کو جو ہے وہ باؤنڈ کیا گیا ہے، عورتیں اوپریسڈ ہیں، اور مردوں کا تو وہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آگے ہم آیتیں دیکھیں تو اس میں غصے بصر کی بھی آیتیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ جس کا مطلب ہے نکاح نیچے رکھنا، یعنی مسلمان عورتوں کو، بیویوں بیٹیوں کو تو حکم دیا ہی کہ اپنے آپ کو ڈھک کر رکھیں، لیکن غصے بصر کی آیتیں بھی، یعنی اس میں پہلے مردوں سے خطاب کہا گیا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سے باخبر رہتا ہے۔ یعنی غض بصر کا جو حکم دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ نگاہ جو ہے وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، تو اس کی حفاظت جو ہے وہ فرض کر دی گئی ہے، اور فرمایا کہ پہلی نگاہ جو ہے وہ جو بے ارادہ یا غلطی سے پڑ جائے اس کو وہ پھر بھی معاف ہے، لیکن دوسری نگاہ کا مواخذہ ہوگا۔ یعنی بہت سختی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دنوں میں بھی ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ کوئی خاتون پتہ یا کچھ پوچھ رہی تھی قریب آ کے، تو ان کی طرف دیکھنے لگے، تو حضور نے بڑے غصے سے، بڑی سختی سے ان کا چہرہ دوسری طرف موڑ دیا ان صحابی کا، کہ مطلب احرام کی حالت میں بھی حضور کو پسند نہیں آیا کہ وہ رخ کر کے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم جو ہے وہ بہت سختی سے۔ مردوں کا پردہ یہی ہے کہ ان کو کہا گیا کہ اپنی سطر ڈھک کے رکھیں اور اپنی نگاہ نیچی رکھیں، اور عورتوں کو سطر ڈھکنے اور نگاہ نیچی رکھنے کے ساتھ ایک سٹیپ بڑھ کر ایک حکم یہ بھی دیا گیا کہ وہ جلباب پہنیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا گیا جلباب وہ اوڑھیں اپنے لباس کے علاوہ۔ اچھا، جلباب کا مطلب ہے بڑی چادر جس کا ایک حصہ یا ایک پلو سر کے اوپر سے لٹکا لیا جائے، اور یا اس آیت میں بتایا بھی گیا کہ نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یعنی یہ حکم دے دیا گیا، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی نے سے پوچھا گیا کہ بتائیں کہ کیسے پردہ سب سے وہ افضل ہے، تو انہوں نے اوڑھ کے بتایا، انہوں نے ایک چادر منگائی اور انہوں نے اوڑھا،
اس کو اس طرح اوڑا کہ پوری چادر جسم پہ لپیٹ لی, اس کا ایک حصہ سر پہ لپیٹ لیا, اور صرف ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی ان کی, یعنی دیکھنے کے لیے آنکھ کھولنے کی پھر بھی اجازت ہے کہ آنکھیں کھولی جا سکیں, ورنہ باقی پورا جسم ڈھک لینے کا حکم ہے. اچھا, اس کے بعد غصے بصر کا حکم عورتوں کے لیے بھی ویسا ہی برابر ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھک لیا تو پھر وہ جس کو بھی دیکھتی رہیں اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے, بلکہ ان کو بھی کہا گیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور بلا ضرورت نظریں ادھر ادھر نہ گھمائیں. اچھا, اس کے علاوہ اور یہ جو احکامات دیے گئے, یہ ان آیات میں, یہ سورہ نور کی آیات ہیں, ان میں غصے بصر کے علاوہ آگے کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, کہ ایک تو غصے بصر کریں اور پھر اس کے ساتھ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, نگاہوں کی حفاظت کریں, نظریں بچا کے رکھیں. اس کے بعد کہا گیا اپنی زینت کو چھپائے رکھیں, ظاہر نہ کریں زینت کو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, ظاہر نہ ہونے دیں زینت کو, إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, سوائے اس کے جو خود بخود یا آپ ہی آپ ظاہر ہو جائے, جیسے کسی کا خط کاٹ کتنا ہے وہ نہیں چھپا سکتی اس چیز کو, یا کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ obvious سی نظر آ رہی ہے, ہاتھ میں کچھ ہے, انگوٹھی نظر آ گئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, پھر بھی کھنکنے والا زیور منع کیا گیا, جس کی آواز ہے وہ زیور منع کیا گیا. چوڑیاں پہنی ہیں تو اس کو اس طرح پھنسا لیں کہ آواز نہ کریں گزرتے ہوئے, یا ایسی زیادہ سے زیادہ کور رکھنے کو جو ہے وہ پسند کیا گیا. پھر فرمایا آگے اسی آیت میں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, کہ اپنی جو اوڑھنیاں ہیں ان کے آنچل اپنے سینوں پر ڈالے رہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ اتنا چھوٹا سا اسکارف پہن لیا کہ سینے پہ کو وہ کور نہیں کرا, بلکہ صاف یہ حکم ہے سر کے ساتھ یدنین علیہن من جلابیبہن, اوپر سے اپنے چادروں کے پلو لٹکائیں سر کے اوپر. پھر دوسرا حکم یہ دیا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور سینوں پر بھی جو ہے وہ اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ او آبائهن او آبائی بعولتهن او ابنائهن او ابنائی بعولتهن, اور اس میں پوری لسٹ بتا دی گئی کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کرے مگر ان لوگوں کے سامنے, شوہر باپ, شوہروں کے باپ, اپنے بیٹے, شوہروں کے بیٹے, بھائیوں کے بیٹے, بہنوں کے بیٹے, اپنے میل جول کی عورتیں, اپنے مملوک, اور وہ زیر دست مرد جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں, اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہ ہوئے ہوں, اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی زینت جو انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. اے مومنو تم سب مل کر توبہ کرو, توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. یعنی اس پوری حجاب کا کانسیپٹ پورا دینے کے بعد تفصیل کے ساتھ بھی حکم یہ ہے کہ توبہ بھی کرتے رہو. جو غلطیاں یا جو کوتاہیاں اس پر عمل کرنے میں ہو جائیں گی, سب مل کر توبہ کرو تو اللہ تم لوگوں کو معاف کر دے گا. اچھا, اس سے آگے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اے محمد ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں بے شرمی کے کام, خواہ کھلے ہوں یا چھپے, اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی, اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی, اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے. یعنی یہ ساری چیزیں صاف صاف کہ جو بھی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان فطری طور پہ شرم یا حیا محسوس کرتا ہے ان کو منع کر دیا گیا ہے. اچھا, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا گیا کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو, اور کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے, بلکہ صاف سیدھی بات کرو. یعنی لوچ دار گفتگو سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور یہ اصول ایسا نہیں ہے کہ جو اس پہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ حکم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات یا ازواج کے لیے تھا, بلکہ یہ حکم تمام خواتین پہ لاگو ہوتا ہے, اس لیے کہ ہماری تو رول ماڈل اور ہمارے لیے مثالی شخصیات وہی ہیں. جو احکامات ان کو دیے گئے وہ سب کے لیے ہیں, اور یہی فرما دیا گیا کہ گفتگو میں ہماری ایسی کوئی بناوٹ یا آواز میں کوئی ایسی کہنا چاہیے اپیلنگ وہ نہ ہو کہ بلا وجہ وہ کسی کو اٹریکٹ کرنے کا باعث بنے, بلکہ آواز ہماری بالکل صاف سپاٹ آواز ہو. اچھا, اس کے علاوہ حجاب ہی کی آیات میں اس کو بھی ایک لیا جاتا ہے کہ جس میں عورتوں کا دائرہ کار بتایا گیا ہے. فرمایا گیا سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 ہے یہ کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ, اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سجدج نہ دکھاتی پھرو. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یعنی یہ بھی بتا دیا گیا کہ بلا ضرورت
نکلنا بھی گھروں سے وہ حجاب کے جو ہماری اوبلیگیشن ہم پر رکھی گئی ہے اس کو پورا کرنے میں مانع ہوتا ہے، اس لیے ہم ضرورت کے تحت نکلنا منع نہیں کیا گیا۔ مسلمان عورتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایسے مطلب جیسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے کہ ہر طرح کے کام کیے، کہ بازاروں میں چیزیں لے جا کے بیچی بھی، اور زیادہ تر جہاد میں اور بہت ساری چیزوں میں باہر نکل کے کام بھی کیا، لیکن پھر بھی جب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ان کا دائرہ کار گھر کا ہے تو زیادہ تر پریفریبلی گھر میں رہنے کو پسند کیا، اور ضروری کام کے لیے لیکن نکلنا، اور ضروری کاموں میں ہم تفصیلات دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، جیسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلنا، یا کوئی عورت جس کا کفیل نہیں ہے یا کم آمدنی ہے تو وہ کمانا چاہ رہی ہے تو کمانے کے لیے نکلنا، یہ چیزیں، اور ان حدود کی پوری پاسداری کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رکھی ہیں، منع نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہر ایک کو اپنی صورتحال کے حساب سے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اس کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ضرورت سے زائد ہو رہا ہے اور کیا اضافی ہو رہا ہے، اور اس کے حساب سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس وقت وہ ضرورتاً نکل رہی ہے اور کس وقت بلا ضرورت نکل رہی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو پرائیویسی ہے نا اس کو بھی بہت گارڈ کیا گیا ہے اسلام میں۔ پرائیویسی کو گارڈ کرنے کا جو ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے اسلام میں، وہ بھی اسی لیے ہے تاکہ حجاب یا ستر یا جو بھی پردے کے احکامات ہیں نا ان میں سہولت ہو۔ اور پرائیویسی کا حق اتنا زیادہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی بلا ضرورت تیرے گھر میں بلا اجازت جھانک رہا ہو تو تجھے حق ہے کہ تو اس کی آنکھ پھوڑ دے، اور اس پر کوئی قصاص نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو یعنی کہ اتنا سختی سے تجسس یا ٹوہ لگانا، کسی کی چھپ کے سننا یا دیکھنا منع کیا گیا، سختی سے آداب سکھائے گئے۔ فرمایا گیا، بچوں کو بھی کہا گیا کہ اجازت لے کر آؤ، اور 3 ٹائم بتا دیا گیا۔ آپ دیکھیں قرآن کتنی تفصیل سے ہر بات بتاتا ہے، کہ بتا دیا گیا فجر سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد، اور دوپہر کے وقت۔ یہ 3 وقت ایسے ہیں جو تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ تمہیں اپنے بچوں کو بھی عادت ڈال دو کہ وہ نوک کر کے آئیں، وہ کھٹکا دے کے اور اجازت لے کر آئیں تمہارے پاس، اور اس کے علاوہ اگر وہ آتے یا جاتے ہیں تمہارے پاس تو پھر نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر کوئی گناہ ہے۔ صاف صاف سورہ نور میں یہ بات بتا دی گئی۔ اچھا، اسی طرح پرائیویسی کو جو اسلام نے گارڈ کیا ہے اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کے جائیں، دروازے پر اجازت لیں یا پہلے سے اس کو مطلع کر دیں، جیسے بھی کرنا چاہیں، اور اگر وہ نہیں ملنا چاہ رہا تو اس میں برا نہ مانیں، 3 بار کھٹکا دیں، اگر نہیں دروازہ کھول رہا تو سنت یہ ہے کہ واپس لوٹ جائیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ان سے بڑے بڑے فتنے ہو جاتے ہیں اگر نہ ان کا خیال رکھا جائے، اس لیے یہ بہت اہم ہے۔ اور حجاب کے جو ابتدائی احکامات ہیں وہ یہیں سے شروع ہوئے تھے کہ پردہ اور حجاب اور کس طرح سے پرائیویسی کو گارڈ کیا جائے۔ اس کی جو تفصیلی آیات ہیں وہ ہمیں سورہ نور میں پوری مل جاتی ہیں، جس میں فرمایا گیا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہیں۔ اس طرح اپنی آیات اللہ تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی میں ایک اور حکم یہ بتایا گیا کہ مجرد نہ رہنے دو لوگوں کو، خواتین ہوں یا حضرات ہوں، ان کے نکاح کر دو۔ یعنی جو سوسائٹی کی پاکی کو برقرار رکھنے کے لیے جو کلیدی رول ہے وہ اس ایک کہنا چاہیے اس رول کا ہے کہ اسلام میں یہ اصول بنا دیا گیا کہ جو لوگ بھی نکاح کی قدرت رکھتے ہوں وہ نکاح کریں، سنت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت سے منحرف ہوگا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہ بات فرما بھی دی گئی اور سمجھا بھی دی گئی اور کر کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، حجاب، حیا اور حجاب کے بعد نقاب ایک تیسری چیز ہے، ایک تیسری ٹرمینالوجی ہے جو یوز ہوتی ہے۔ حجاب میں عموماً لوگ نقاب کو شامل نہیں کرتے، اور ستر اور حجاب کی اگر تعریف کریں تو وہ آلموسٹ ایک آتی ہے۔ یعنی کہ ستر میں عورت کے صرف کلائی تک ہاتھ باہر رکھنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ فیس جو ہے وہ ستر سے باہر ہے، اس کے علاوہ سر پر دوپٹہ رکھنا، سینہ ڈھکنا اور پورے ہاتھ کلائی تک اور پورے پیر نیچے تک ٹخنے تک کور کرنا عورت کی ستر ہے۔ اور ستر کا مطلب یہ ہے کہ محرم مردوں کے سامنے بھی اس کو کور کرنا ہے، اپنے سارے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی۔ لیکن اچھا، اور حجاب میں یہ ہے کہ وہ اضافی مطلب آپ تھوڑی چادر اور اوپر سے اوڑھ لیتے ہیں تاکہ وہ لباس کے علاوہ نیچے تک پورا، اور وہ اس ایک لباس کے اوپر سے ایک اور کہنا چاہیے ایک سیکیورٹی اور سیفٹی کا ذریعہ ہو جائے۔ نقاب اس کو کہتے ہیں جو کپڑا چہرے پر ڈالا جاتا ہے۔ نقاب کے بارے میں بھی بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے فرض ہے یا واجب ہے یا نہیں ہے یا نفل ہے، جو بھی
بات ہوتی ہے. اس میں اگر دیکھیں فتاوا تو امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا فتویٰ تو یہ کہ نقاب فرض ہے. امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ رعایت دی ہے. انہوں نے کہا ہے اگر فتنے کا امکان ہے تو نقاب ضرور لگانا چاہیے, لیکن اگر فتنے کا امکان نہیں ہے تو نقاب کو انہوں نے وہ رکھا ہے کہ رعایت دی ہے اس کی کہ یہ آپ کی چوائس پہ ہے. لیکن یہ بات مشترک ہے تمام اماموں کا, کسی بھی امام کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں فتویٰ کہ زینت حرام ہے. یعنی اگر چہرہ کھلا ہے اور اس پہ نو اسپن ناک میں پہنی ہوئی ہے, ناک کی لانگ جمپ پہنتے ہیں, یا کاجل لگایا ہوا ہے, یا لپسٹک لگائی ہوئی ہے, یا سرما لگایا ہوا ہے, یا پاؤڈر یا کریم لگائی ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں زینت کی ہم چہرے پہ استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگر چہرہ کھلا ہے تو وہ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ یا کوئی اس میں کہنا چاہیے اختلاف رائے نہیں ہے کہ وہ متفقہ طور پر حرام ہی کہتے ہیں سب اس کو صاف صاف, اس لیے کہ قرآن کی آیت کی روح سے وہ حرام ہے. تو جو چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے بالکل دھلا ہوا منہ, مطلب کہنا چاہیے جو احرام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ تو اجازت ہے, تو اجازت اس میں چہرہ کھلا رکھنے کی جو احرام میں اجازت دی گئی ہے اس کا تو مطلب صاف ہے یہی کہ اس کا مطلب ہے کہ عام دنوں میں کیا کہتے ہیں نہیں ہے چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت, جب بھی اسپیسیفکلی احرام میں دی گئی ہے. احرام کی جو ساری چیزیں ہیں نا وہ بالکل مختلف ہیں. یعنی احرام میں تو وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے ساتھ ساری عمر گزار کے آتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. احرام میں آپ روز کنگھی کرتے ہیں, ہزاروں بال ٹوٹتے ہوں گے, سینکڑوں ٹوٹتے ہوں گے, لیکن احرام میں کی حالت میں اگر ایک بال بھی ٹوٹ جائے تو ایک بکرا یا ایک قربانی کرنی ہوتی ہے, ایک دم دینا ہوتا ہے. اور اسی طرح بہت ساری اور مختلف چیزیں ہیں. تو احرام کی حالت میں جو رعایت دی گئی ہے اس کی وجہ کچھ اور ہے کہ سفر میں ہیں اور اتنا رش, اور حج کی جو اتنے سخت قسم کے فرائض ہوتے ہیں کہ جس میں بدنی عبادت بھی ہے مالی کے علاوہ, اس وجہ سے عورت کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے وہ نقاب جو ہے وہ. پھر بھی حضرت عائشہ نے اس میں روایت میں بتایا ہے کہ جب سوار قریب سے گزرتے تھے تو ہم جو ہے وہ پلو اپنی چادروں کے اوپر سے لٹکا لیا کرتے تھے, اوٹ کر لیا کرتے تھے, اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اوٹ کر لیا کرتے تھے, لیکن جب لوگ گزر جاتے تو ہٹا دیا کرتے تھے. یعنی کہ یہ صاف صاف بتا رہا ہے کہ کیا ہمارا عمل ہونا چاہیے. اب اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح بات سمجھ کر صحیح عمل اپنے لیے وہ کر سکیں کہ کیا ہے. اچھا, اس کے علاوہ نو مسلم خواتین کے اگر تجربات دیکھیں تو نو مسلم خواتین کے تجربات سے یہ دیکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے ہمیں کہ انہوں نے جیسے یوان ریڈلے ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے بغیر نقاب یا بغیر حجاب یا بغیر اس کی بھی بغیر پردے کی بھی زندگی گزاری ہے پہلے, اور میں بلکہ بڑی نفرت کرتی تھی, بڑا اپوز کرتی تھی ان چیزوں کو. تو اس پوائنٹ آف ویو کو بھی اچھی طرح میں جانتی ہوں, اور اب جب میں نے حجاب کر لیا ہے تو اس پوائنٹ آف ویو کو بھی میں اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے پوری تفصیل بتائی ہے اپنی حجاب کے بارے میں کہ کیا ان کے وہ ہیں. پہلے تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو صحافی تھیں پروفیشنلی, تو جب ان کو اسلام آباد کا ٹکٹ دیا گیا اور کس طرح وہ افغانستان گئیں تو ان کو کہا گیا کہ وہ برقع پہن کے جائیں گی. تو انہوں نے وہ نیلا جو شٹل کاک برقع ہوتا ہے وہ پہن کے وہ افغانستان میں داخل ہوئیں اور داخل ہو گئیں, اور اس کے بعد سارے انہوں نے کافی دن وہاں رہیں جس فیملی کے ساتھ ان کو رہنا تھا. اس کے بعد جب واپسی کا سفر ہوا, دوبارہ ان کو واپس پاکستان بھیجنا تھا, تو جس گدھے پہ ان کو بٹھایا گیا تھا وہ بے لگام ہو گیا اور وہ سرپٹ بھاگ پڑا, اس سے کیمرہ ان کے ہاتھ سے گر گیا. کیمرہ دیکھتے ہی طالبان نے ان کو پکڑ لیا, اور بہت زیادہ جو طالبان آفیسر وہاں پہ تھا سرحد پہ وہ بہت زیادہ چیخا چلایا, اور جو دو ان کے ساتھ کہنا چاہیے گائیڈ تھے, افغان گائیڈ, ان کو تو مارا پیٹا بھی سب کیا. اور یہ جو ہے نا انہوں نے خود یہ چیز بیان کی ہے کہ میں نے فوراً یہ کیا کہ برقع اتار کے اور سب کچھ ہٹا کے کھڑی ہو گئی. پہلے تو میں بہت شوق میں تھی, لیکن ایک دم مجھے سمجھ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو میں نے سوچا کہ برقع اتار کے تو وہ سب کچھ بھول کر مجھے دیکھنے لگے گا. اور وہ کہتی ہیں کہ میں دوسرا شوق مجھے یہ ہوا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں ہوا. دو افغان آفیسر تھے, ایک تو ان کو مار پیٹ کے ان سے اقبال جرم کرا رہا تھا یا پوچھ رہا تھا یہ کون ہے کہاں سے آئے گائیڈ سے, اور دوسرا جو ہے وہ پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا, اس نے دیکھا ہی نہیں ان کی طرف. اور پھر اس کی تھوڑی دیر بعد بتاتی ہیں کہ وہ جو پہلا آفیسر تھا, بڑا آفیسر, وہ چلا گیا, ان کو سمجھ نہیں آیا کہاں گیا. تو تھوڑی دیر بعد واپس آیا ایک عورت کو لے کے, اور پھر اس عورت سے کہا کہ ان کی تلاشی لو, اور پھر ان کی اس خاتون نے تلاشی لی. یعنی اتنی دیر انہوں نے روکے رکھا اس کو, اس لیے کہ ہاتھ نہیں لگانا تھا نامحرم عورت کو. وہ یہ سب یوان ریڈلے نے اپنی کتاب ان دا ہینڈز آف طالبان میں لکھا ہے, اور ان کے لیے یہ سب کچھ بہت شاکنگ تھا. اس کے بعد انہوں نے آگے بیان کیا جب میں قید میں تھی, جب بھی وہ نیچے خود سوتے تھے زمین پہ, لیکن ان کے لیے بیڈ مہیا کیا تھا, ان کو بیڈ پہ سلاتے تھے, اور ان کو بالکل الگ ساری ان سے. پھر اس کے بعد کچھ عرصے وہ ننس کے ساتھ بھی رہیں,
کچھ ننز بھی طالبان کی قید میں تھیں, تو ان کو پوری فل پریکٹسز کی اجازت تھی, فل بہترین کھانا دیا جاتا تھا اور فل اچھے ساری چیزیں ان کے پوری عزت احترام کے ساتھ رکھا ہوا تھا, اور بائبل بھی اندر پڑھ رہی ہوتی تھی, سب کچھ کر رہی ہوتی تھیں. اور وہ ننز یوان ریڈلے کہتی ہیں کہ مجھے بالکل پسند نہیں کرتی تھیں وہ تو, لیکن کچھ دن انہوں نے ان کے ساتھ بھی گزارے اور دیکھے کہ ان کو اپنی مذہبی وہ ادا کرنے میں کوئی پابندی طالبان کی طرف سے نہیں لگائی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے مطلب ان کو اور جگہ بھی ایکسپیرینس ہوا اس طرح کا کہ افغان لوگوں میں سے گزری تو کس طرح نظریں جھکا کے کھڑے ہو گئے. یعنی ان کو بہت حیرت ہوئی جو انہوں نے غصے بصر کو بیان کیا ہے کہ اس افغان دونوں آفیسرز نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں بالکل بھی. یعنی اس سے اچھی تعریف اور کوئی وہ کہہ نہیں سکتا. کہتی ہیں اسلام اسی وقت سے ان کے دل میں جڑ پکڑ چکا تھا. اس کے بعد جیل میں جب وہ تھیں, جب بھی ان کے پاس ایک امام صاحب آئے اور بہت ہی نورانی چہرے والے بزرگ تھے, انہوں نے اسلام پیش کیا اور پوچھا کہ کیا رائے اسلام کے بارے میں. تو کہنے لگی کہ اب تک جتنی چیزیں پتہ ہیں وہ تو اچھی ہیں, لیکن میں اپنے کھلے ذہن اور کھلے اس سے فیصلہ کروں گی, جا کر پورا اسلام کے بارے میں میں وعدہ کرتی ہوں کہ مطالعہ کروں گی, اس کے بعد فیصلہ کروں گی. اور انہوں نے اس طالبان کی قید سے رہانوں کے 2.5 سال بعد پورے طرح پڑھ کے سمجھ کے اسلام کو قبول کیا, اور ماشاءاللہ پریکٹسنگ مسلم ہیں بہت اچھی. اور انہوں نے حجاب کے بارے میں اپنے تجربے جو بیان کیے ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت ہیں کہ حجاب پہننے کے بعد انگلینڈ میں ان کے ساتھ کئی ٹیکسی ڈرائیورز تو ان کو بٹھاتے ہی نہیں کیب کے اندر, اور حالانکہ وہ اتنی مشہور سیلیبریٹی ہو گئی ہیں, سب جانتے ہیں ان کو, جو بٹھا لیتے ہیں وہ ہر وقت طنز اور تانے کرتے رہتے ہیں. کہتی ہیں کہ ایک نے اترتے ہوئے کہا کہ بم مت رکھ جانا گاڑی میں, اور دوسرے نے ایک اور کیب میں بٹھا لیا اس نے, پھر جب اترنے لگی تو کہا یہ بتاؤ اسامہ بن لادن کہاں ہیں. یعنی ایسی چیزیں, ٹارچرنگ چیزیں اور ٹیزنگ کمنٹس لوگ پاس کرتے رہتے ہیں. ظاہر ہے وہ وہاں کی سوسائٹی ہے, یورپین سوسائٹی میں رہ رہی ہیں, تو یہ خود ایک بہت بڑا جہاد ہے کہ وہ کریں. دوسرے جو کیسز ابھی یورپ میں سامنے ہیں وہ برقینی کے ہیں. یہ جو مارکس اینڈ اسپینسر نے ڈیزائن کیا ہے سوئمنگ کاسٹیوم ہے ویسے تو, لیکن پورا ساتر ہے, سوائے چہرے کے اس میں اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. سوئمنگ کاسٹیوم اندر سے پورا فٹ ہے اور اس کے اوپر کچھ ایکسٹرا کپڑا اس طرح کا دیا ہوا ہے تاکہ جو ہے وہ بے حجابی نہ ہو مسلم خواتین کی. یعنی سطر کا ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے نا کہ چپکا ہوا ہونا, بدن سے لگا ہوا نہ ہو, تو اس کے اوپر اضافی کپڑا بھی ہے جو اس کو کور کرتا ہے. لیکن فرانس کی گورنمنٹ نے اس پر پابندی لگا دی ہے اور اس کو بین کر دیا ہے بائی لا. تو یہ جو چیزیں نا, یہ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ ان کی تنگ نظری اور تنگ ذہنی ہے یا یہ مہذب ہے. مہذب کہنا چاہیے اس قوم کو, کیا کہنا چاہیے کہ جو اتنا بھی رائٹ نہیں دے رہی ہے اپنے عوام کو کہ وہ اپنی مرضی سے لباس سلیکٹ کرے. وہ لباس تک کی اس میں ڈائریکشنز دے رہی ہے, انٹرفیئر کری ہے بالکل انتہائی ذاتی معاملے میں. یعنی وارڈروب تک وہ لوگوں کے چلی گئی ہے کہ وارڈروب میں کیا ہو اور کیا نہیں ہو. تو یہ تو خود مغرب کو اپنے جو ہے وہ اس میں جھانکنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں. یہ ایک نوبل پرائز جیتنے والی یمن کی ہیں جو توکل کرمان میں رہتی ہیں, اور ان سے جو ہے وہ ان کو نوبل پرائز امن کا ملا ہے. اور ان سے صحافی نے پوچھا پھر کہ آپ حجاب کیوں پہنتی ہیں, اور جب کہ آپ پڑھی لکھی باشعور بھی ہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ آغاز کائنات میں انسان بالکل ننگا تھا, اور جب اسے شعور ملا تو اس نے لباس پہننا شروع کیا. میں آج اس مقام پہ ہوں اور جو پہنتی ہوں وہ انسانی سوچ اور انسانی تہذیب کا اعلیٰ ترین مقام ہے. خدامت پسندی نہیں ہے, اور پرانے وقتوں کی طرح انسان پھر سے کپڑے اتارنا شروع کر دے, یہ خدامت پسندی ہے نا. جو اولڈ ایج یعنی اسٹون ایج کے جو لوگ ہیں, ابھی بھی آپ پرانی وہ دیکھیں انسائکلوپیڈیاز تو اس میں دکھاتے ہیں کہ انہوں نے پتوں سے جسم کو ڈھکا ہوا ہے, پھر آہستہ آہستہ جانوروں کی کھالوں کے لباس بننے شروع ہوئے, پھر کپڑا بننا شروع ہوا انسان اور اس سے پہننا شروع ہوا. تو یہ تو ترقی کرتے کرتے واقعی انسان اس تک پہنچا ہے نا. تو یہ ایک کہنا چاہیے اعزاز کی بات ہے, ہماری سمجھ کی بات ہے کہ ہم اسے اعزاز سمجھتے ہیں یا ہم اسے کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو. اچھا, اس کے علاوہ ایک نیچرل سی وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز دیکھیں, جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی پیکنگ بھی اتنی قیمتی ہوتی ہے. حجاب جو لوگ بائی چوائس پہن رہے ہیں ان سے اس کا حق چھیننا وہ انسانیت کے بھی خلاف ہے. یعنی بہت ساری خواتین ہیں جو حجاب بائی چوائس پہن رہی ہیں اور ان پر سپریس کر کے ان کو یا ان کو زبردستی کر کے ان کو نہیں پہنایا جا رہا, لیکن ان کو بھی یہ حق نہیں دیا جا رہا کہ وہ حجاب پہنے. تو یہ جو کہنا چاہیے یہ جو کلچر ہے اس میں دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. یعنی ایک کلچر یہ چاہتا ہے کہ بالکل ایکسپوز کر کے اور بالکل وہ کر کے سب کے سامنے بالکل اس طرح لے آئے ساری چیزوں کو کہ وہ
ہر ایک کے لیے دعوت نظارہ ہو. اور دوسرا جو کلچر ہے وہ سیف اور سیکیور رکھنا چاہتا ہے. قیمت جتنی زیادہ ہوتی ہے جس چیز کی اتنی زیادہ اچھی اس کی پیکنگ کی جاتی ہے. یہ آپ سامنے دیکھا بھی ابھی آپ نے کہ ہم ایک ٹافی یا ایک لالی پاپ بھی اگر وہ ان پیک ہو جائے تو ہم نہیں لینا پسند کرتے نا, نہیں کھانا پسند کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ہو گیا ہے, یہ ہم لیں گے تو ہماری صحت خراب ہو جائے گی. لیکن ہماری پوری سوسائٹی کی صحت خراب ہو رہی ہے, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ان پیکنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے, اور اس کو اگر پیکنگ کریں گے کہیں سے پیکیجنگ سے بہتر ہو جائے گا یہ. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم اس کا موازنہ کریں مغرب کے اس سے کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں, جو ان کی بات ہے دیکھیں تو ان کے اپنے پاس بھی ان کی ننز وغیرہ جو ہیں, ان کے جو پریکٹسز ہیں اس میں یہ بہت واضح ہے کہ یہ لوگ سب جو ہے وہ اپنے ہیڈ کور کرتے ہیں. یہ اس میں دیکھیں پہلے جو دکھائی گئی ہیں فرسٹ لیفٹ پہ جو ہیں آرتھوڈاکس جوئش ویمن ہیں جن کا ٹریڈیشن ہے یہ کہ انہوں نے کالا اسکارف سر پہ لیا ہوا, اسکرٹ بلاؤز ان کا ڈریس ہے, اس کے اوپر اسکارف لازمی حصہ ہے اس کا. لیکن یہ کہ وہ اسکارف کا جو اینڈز ہوتے ہیں اس کو سینے پہ نہیں ڈالتی ہیں, پیچھے رکھتی ہیں. یہ اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمان عورتوں کے کہ تم لوگ جو ہے وہ اس کو سینوں پہ بھی ڈالو, یہ ان کی طرح نہیں کرو. لیکن بہرحال یہ ابھی بھی ایسا ہی پہنتی ہیں, چاہے یہ یورپ میں ہوں چاہے یہ اسرائیل میں ہوں, کہیں بھی ہوں. کیتھولک نن یا اس کی ڈیووشن یہ ہے کہ وہ پورا گرے کلر کا اوپر سے نیچے تک پہنی ہوئی ہے, لانگ میکسی ٹائپ کا لباس جو فل سلیوز ہیں, فل پیک ہے, اور اس کے اوپر سے اس نے بھی پورا جو ہے وہ فلیئر چھوڑا ہوا ہے, پیچھے سر بھی کور کیا ہوا ہے, اور اس کا جو کپڑا ہے ایکسٹرا کپڑا ہے وہ پیچھے بیک پہ اس کی لہرا رہا ہے. آرتھوڈاکس وومن جو اور زیادہ ریلیجیس ہے اس کا لباس پورا کلر میں بھی بلیک ہے, اور پورا چہرے کے علاوہ اور کلائی تک ہاتھ کے علاوہ سب کچھ ڈھکا ہوا ہے, اور بالکل کورڈ ہے, اور بالکل سینہ بھی ڈھکا ہوا ہے. گاؤن کے بعد پورا اوپر سے اسکارف ہے جس سے پورا سب کچھ ڈھکا ہوا ہے. اس کے بعد مسلم وومن ہے جو کلرفل پہنی ہوئی ہے ابایا, اور اس کے ساتھ اس نے حجاب لیا ہوا ہے. تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم وومن جو ہے وہ اپریشن ہے, اس کے ساتھ سبمیشن ہے, ٹیررزم ہے, اور ساری چیزیں ہیں. یعنی یہ ان کی کہنا چاہیے ان کا ڈوئل فیس ہے, ان کی ہیپوکریسی ہے کہ وہ اپنے لیے بالکل الگ اصول ہے اور دوسروں کے لیے بالکل الگ اصول ہے. اس کے خلاف خود یورپ میں صدائے احتجاج بلند ہوئی ہے, اور اٹالین منسٹر ہیں ایک, انہوں نے صاف صاف یہ کہا کہ if the Virgin Mary appears wearing a veil on all her pictures, how can you ask me to sign on the hijab ban law? hijab ban law جب یورپ میں پاس ہوا تو اٹلی کے یہ روبرٹو مارونی جو ہیں اٹالین منسٹر, انہوں نے اس پہ سائن نہیں کیا. اور ان سے جب بلا کر ٹی وی شو میں پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں سائن نہیں کیا, تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ کہیں بھی دیکھ لیں حضرت مریم علیہ السلام کی پکچر تو وہ سر کور کی ہوئی ہے اور حجاب پہنی ہوئی, کہیں بھی. یہ لوگ عیسائی لوگ تو بڑی بڑی پکچرز ہینگ کرتے ہیں حضرت مریم کی, ہر چرچ میں لگی ہوئی ہوتی ہیں. انہوں نے اسی کی طرف پوائنٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ویل جو ہے وہ پوری اس میں حضرت مریم پہنی ہوئی ہے, تو میں کیسے آپ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ حجاب بین لا پہ میں سائن کر دوں, اور انہوں نے سائن نہیں کیا. یعنی جو کرسچنز بھی پریکٹسنگ کرسچن ہیں, جو یہودی بھی جو ریلیجس ہیں, ان سب کے پاس یہی ایک چیز ہے. یعنی ایون ایک ہندو خاتون سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس بھی جو اشرافیہ ہے نا ہماری, اس کی خواتین آج بھی سروں پہ پلو ڈالے رکھتی ہیں. یعنی نقاب یا برقع یا اس کا کنسیپٹ نہیں ہے, لیکن ساڑی کے اوپر سے وہ پورا چہرہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے. یعنی اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ چہرہ دکھایا جائے یا کھولا جائے, اور سر میں بھی وہ پلو, گھر کے اندر بھی سر کے اوپر وہ پلو ہوتا ہے ان کے. تو یہ جو چیزیں ہیں کلچرلی چل رہی ہیں اور آ رہی ہیں, اور ان کو مطلب کوئی عیسائی اگر وہ جو صلیب کا نشان پہنتا ہے, کوئی ہندو جو ہے وہ سکھ اپنے سر پہ پگ باندھتا ہے یا صلیب جو سکھ ازم کے جو نشانات ہیں ان کو استعمال کرتا ہے, تو کہیں بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ ٹیررزم ہے اور یہ جو ہے وہ انتہا پسندی ہے. لیکن مسلمان اگر کرتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے, اور اس لیے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے. مسلمان اس وقت جو ہے وہ اتنے کہنا چاہیے کہ بالکل وہ ہو چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں اندر سے, ان کی پوری پاور اور وہ سب کچھ. تو اب جو خواتین جس طرح بھی جہاں بھی جس بھی محاذ پر اپنے حجاب کے لیے فائٹ بیک کر رہی ہیں, یہ بھی بہت بڑا ایک جہاد ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت بھی کرے اور ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمیں ایک ایسی سوسائٹی ملی ہوئی ہے جہاں سب کچھ ہمارے فیور میں جاتا ہے. بہرحال یہ اور ننز وغیرہ کی ان کی تصویریں ہیں جو یہ خود اپنے ویب سائٹس پہ ڈالتے بھی رہتے ہیں,
تو مسلم وہی مسلم ساتھ ہے تو اس کو اوپریسڈ کہیں گے, روکیں گے, اور جو ان کی ننس ہیں تو وہ ڈیووٹیڈ ہیں, اس لیے وہ پوری فل کورڈ ہیں. اچھا, حجاب کے بارے میں بہت ساری غلط پریکٹسز بھی ہمارے درمیان ہیں. یعنی اس کا شاید وجہ یہ ہے کہ ہم کلچرل نارمز میں اور ریلیجس آبلیگیشن میں جو ہے وہ فرق نہیں کر پاتے. کچھ چیزیں ہمارے کلچر میں ثقافتی اس پہ چل رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پردہ جو ہے نا وہ کلچرل ہے اور وہ ثقافتی ہمارا ایک رجحان ہے جو چلے جا رہا ہے, حالانکہ پردہ جو ہے وہ ریلیجس آبلیگیشن ہے. حجاب جو ہے وہ ایک ریلیجس آبلیگیشن ہے, یعنی حجاب جو اسلام کی احکامات ہیں ان میں سے ایک حکم ہے. اچھا, اس کے بارے میں جیسے بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ پردہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے ایسی کلچر ان کا تھا شروع سے, ان کو پتہ نہیں ہے, یا یہ اس کی کوئی سینس نہیں ہے, یا اس کی کوئی روح ان کے اندر نہیں ہے. یعنی اس کو اگر دیکھیں تو واقعی بعض جگہوں پہ ہماری سوسائٹی میں یہ نظر بھی آتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی خواتین ہیں جو بازار میں نکلتے ہوئے یا باہر جاتے ہوئے پردہ کرتی ہیں, لیکن جہاں کوئی شادی یا خوشی کی تقریب ہوئی, جہاں کیمرہ مین بھی ہیں, جہاں اور بہت سارے پورے خاندان کے لوگ, اس کے علاوہ دوست احباب اور بہت سارے نامحرم سارے ہیں, اور آپ خود بہت تیار بھی ہوئے ہیں, لیکن وہاں پر پردہ اتار دیا ہے, برقع اتار دیا ہے کہ چلو سارے اپنے جاننے والے تو لوگ ہیں, تو اس کو ایک طرف کر دیا ہے. یعنی کہ حجاب کا صحیح کنسیپٹ ان کے پاس نہیں تھا. پھر کچھ خواتین ہیں جن کو مطلب جو پہن رہی ہوتی ہیں, لیکن پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے ساتھ جاتے ہوئے نہیں پہنتی, اس لیے کہ میاں کو بہت برا لگتا ہے. اس کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف یہ فرما دیا ہے کہ لا طاعۃ فی معصیہ, کہ معصیت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. اگر شوہر بھی یہ حکم دے کہ تم اپنا پردہ یا تم اپنا حجاب چھوڑ دو, اپنا برقع چھوڑ دو, اپنی چادر یا اپنی عبا چھوڑ دو, تو یہ شوہر کی اطاعت بھی واجب نہیں ہوتی رہتی. پھر اس وقت ہی اطاعت واجب ہوتی ہے جب وہ اللہ کی معروف میں ہو اور اللہ کی اطاعت میں ہو. یعنی اطاعت جس کی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بھی بیعت لی مسلمان عورتوں سے تو کہا کہ فبایعہن بالمعروف, کہ بیعت لے لیں ہم معروف پر. تو ایک صحابی نے پوچھا بھی کہ آپ منکر کا بھی حکم دے سکتے ہیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, لیکن اللہ کے سوا ہر ایک کی اطاعت میں معروف کی شرط ہے, چاہے وہ شوہر ہو, چاہے وہ بھائی ہو, چاہے وہ باپ ہو, چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں. تو یہ بات, یہ اصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ لا طاعۃ فی معصیہ, معصیت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں تو یونیورسٹی میں نے دیکھا وہاں پر کو ایجوکیشن ہے, تو اب تو ماشاءاللہ بہت لوگ اسکارف اور عبائے پہننے لگے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ فیشن سا بن گیا. پہننے تو لگے ہیں لیکن ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا پہن رہے ہیں. کبھی وہ پہنتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں. ایک لڑکی ہے جو بار بار پہنتی ہے چھوڑ دیتی ہے, تو میرا دل چاہا اس سے پوچھوں. تو ایک دن وہ خود ہی اپنی دوست سے بات کر رہی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی سنوا دی. اس نے کہا کہ آج شیمپو نہیں کیا تھا تو بال اتنے آئلی ہو رہے تھے, میں نے کہا چھوڑو اب اتنا مشکل ہوگا ان کو سیٹ کرنا, میں اسکارف ہی پہن کے چلی جاتی ہوں. تو مجھے اتنا دکھ بھی ہوا, اتنی حیرت بھی ہوئی کہ مطلب بس سمجھ کی کمی ہے, یا کیا کہنا چاہیے, ہم نے بھی ان لوگوں تک پہنچ کے اپنا فرض ادا نہیں کیا ہے کہ وہ بس اس طرح سے پردہ کر رہے ہیں کہ جب شیمپو نہیں کیا اور جب شیمپو اچھا کیا ہے, بال سیٹ ہیں, بال کٹے ہوئے ہیں, تو وہ کھول کے آ گئی ہیں, اور جب نہیں ہے تو پھر وہ پہن کے آ گئی ہیں. یعنی وہ پردہ مقصد پردہ نہیں ہے اس کا کرنا, کچھ اور مقصد ہے. پھر اس کے بعد یا پھر اتنا فٹ پہنا ہوا ہے عبایا, اتنا دلکش, اتنے نگ اس پہ لگے ہوئے, اتنا کلرفل ہے, اور اتنا چھوٹا اسکارف ہے کہ کچھ بجائے اس کے کہ وہ کچھ ہائڈ کرے اور کوئی مقصد پورا ہو پردے کا, وہ اور اٹریکٹیو بن گیا ہے. یعنی یہ جو ہے اس میں کہہ سکتے ہیں, اس میں اصولی بات تو یہ کہ عورت کو رنگ پہننے سے, رنگین کپڑے پہننے سے منع نہیں کیا گیا, لیکن حجاب کے لیے سوبر کلر سلیکٹ کرنا جو ہے وہ ایک کہنا چاہیے اس کی ویری نیچر سے جو ہے وہ جاتا ہے نا, اس کے ساتھ جاتا ہے کہ آپ حجاب کے لیے اگر بہت زیادہ ایسی چیزیں پہنیں گے کہ جو خود بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوں, تو اس کا مقصد فوت ہو جائے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کی خوبصورتی کو ہائڈ کرے, نہ یہ کہ بجائے اس کی کہ آپ اور زیادہ خوبصورت لگنے لگے. پھر اس کے بعد اگر دیکھیں کہ ایک اور چیز بہت نظر آتی ہے ہماری پریکٹس میں کہ حجاب بھی پہنا ہوا ہے, نقاب بھی لگایا ہوا ہے, لیکن ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں, نامحرم مردوں کے ساتھ ڈنر بھی ہو رہا ہے, اس میں نقاب کے اندر سے ہی کھا رہے ہیں, اور پوری بے تکلفانہ گفتگو بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اور یہ اطمینان بھی ہے کہ ہم نے پردہ کیا ہوا ہے. یعنی یہ سمجھ نہیں ہے کہ حجاب جو ہے وہ صرف ایک پیس آف کلاتھ نہیں ہے, حجاب از این ایٹیٹیوڈ. حجاب جو ہے وہ پورے فخر کے ساتھ اپنائیں, ہاں ہمارا رائٹ ہے, لیکن حجاب کا مطلب یہ ہے کہ ایک آڑ ہو, ایک ڈھال ہو, ایک بیریئر ہو دونوں سیکسز کے درمیان, دونوں صنفوں کے درمیان ایک بیریئر ہو کہ وہ جو ان کو انٹرمنگل ہونے سے اور ان کو آپس میں بہت زیادہ خلط ملط ہونے سے روکے.
تو اگر یہ نہیں ہو رہا تو اس کپڑے کے ٹکڑے کا جو ہم نے منہ پہ ڈالا ہے, چاہے ہم نے نقاب بھی کیا, وہ کوئی فائدہ نہیں ہے پھر اس کا نا. یعنی ہمیں پوری روح کے ساتھ, ہمیں پوری اس کے ساتھ اسلام کی اس آبلیگیشن کو عمل کرنا چاہیے. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے, مثال کے طور پہ میں بیان کر رہی ہوں, غلط پریکٹسز بیان کر رہی ہوں اس وقت تاکہ ہم ان سے صحیح بات کو سمجھیں, کہ ایک صاحبہ نے پہنا برقع بہت اچھا لے کے, ان سے پوچھا گیا کہ یہ عبایا کتنے کا ہے, تو انہوں نے 2000 کا لیا تھا لیکن اس کی قیمت 3000 بتا دی. یعنی اس عبایا کا اب حیا سے کیا تعلق رہ گیا؟ جب جھوٹ بولتے ہوئے حیا نہ آئے انسان کو, تو پھر وہ عبایا کا مقصد فوت ہو گیا. یعنی ابا کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو حیا ہے, اور حیا کی تعریف میں نے شروع میں ہی آپ کو بتائی تھی نا, کہ گناہوں سے یا غلط کاموں سے روکنے کے لیے حیا ایک نیچرل ایبلٹی, ایک نیچرل انسٹنکٹ انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے جو اس کو روکتی ہے جب وہ کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے. تو اگر برقع ہم نے ایسا پہنا جو ہمیں جھوٹ بولنے سے نہیں روک رہا, تو اس کا مطلب ہے حیا ہمارے اندر نہیں ہے. لیکن اس سے یہ دلیل نہیں نکالی جا سکتی کہ حیا تو نظر میں ہوتی ہے اور دل صاف ہونا چاہیے بس. یعنی یہ جو غلط پریکٹسز ہیں, ان کو دیکھ کے جو حجاب یا نقاب نہ کرنے والے لوگ ہیں, وہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ یہ دیکھو نا, یہ کر کے حجاب ایسے ایسے کام کر رہے ہیں, ایسی ایسی چیزیں کر رہے ہیں, تو ان سے تو ہم ہی بہتر ہیں, اس لیے کہ ہماری تو نظر میں ہے, ہمیں دل صاف ہونا چاہیے. یہ دلیل بھی 100% غلط ہے, یہ استدلال صحیح نہیں ہے. یعنی کسی کی غلطی کو دیکھتے ہوئے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنا کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمیں صحیح حجاب کر کے ان کو بتانا چاہیے کہ صحیح حجاب اور حیا کیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ حجاب کی اصل روح حیا ہے. حیا از دا اسپرٹ فار حجاب. اگر حیا کی اسپرٹ ہمارے اندر نہیں ہے اور حجاب ہم نے پہن لیا ہے اوپر سے, تو شاید ہو سکتا ہے اس کا کچھ فائدہ یہ ہو جائے کہ کچھ پہنتے رہنے سے, عادت ہونے سے آہستہ آہستہ حیا بھی ہمارے اندر پروڈیوس ہو جائے. لیکن اصل چیز ہمارے اندر جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم حیا اپنے اندر پیدا کریں. اور حیا ایسے آتی ہے کہ انسان ایمان کو پختہ کرے اور یاد رکھے کہ ہاں اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن انسان یہ سمجھے کہ وہ بغیر اللہ کے اس حکم کو پورا کیے کہ اپنے آپ کو کور کرے, عورت یہ سمجھے کہ وہ نہ حجاب کرے اور حیا اس کے اندر آ جائے گی, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیا من الایمان, حیا ایمان سے ہے, اور حیا کو گارڈ کرنے کے لیے حجاب ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے, کہہ سکتے ہیں ہم یہ کہ حیا روح ہے اور حجاب اس کا اوپری لباس ہے. حجاب جو ہے وہ اپرنٹ ڈپکشن ہے, لیکن اپرنٹ ڈپکشن بھی لازمی ہو جاتی ہے. اب کوئی کہے کہ میرے دل میں بہت ایمان ہے اور میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور اللہ سے بہت ڈرتا ہوں, تو کیا ضروری ہے کہ میں نماز پڑھوں؟ تو یہ اس کو نماز سے چھٹی ملنے کا کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ہے. اس کو اٹھنا بھی پڑے گا, وضو کرنا بھی پڑے گا, پاکی حاصل کر کے اس کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے نماز ادا بھی کرنی پڑے گی جیسا کہ حکم ہے, تبھی وہ مسلمان مانا جائے گا. ورنہ کہہ دیا گیا صاف کہ وہ کافر ہے جو نماز نہیں پڑھتا, اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اسی طرح پردہ بھی انہی احکامات میں سے ہے کہ جن کو کرنا لازم کر دیا گیا, اوبلیگیٹری ہے, فرض کر دیا گیا, واجب کر دیا گیا مسلمان عورتوں پر. اچھا, اس کے بعد اگر دیکھیں کہ بہت ساری اور چیزیں بھی نظر آتی ہیں کہ ابا پہننے والے ہیں, حجاب کرنے والے ہیں, نقاب بھی کرتے ہیں, بہت اچھا پردہ کرتے ہیں. کسی شادی میں گئے جہاں پردے کا مکمل انتظام ہے, 10 سال کا بچہ بھی اندر نہیں ہے, ویٹریسز ہیں, لیڈی ویٹریسز ہیں, کوئی مرد ہے ہی نہیں, لیکن وہاں بھی ابا نہیں اتار رہے, وہاں بھی سر سے اسکارف نہیں اتر رہا. اور اس کی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو تو ہر وقت حیاداری برتنی چاہیے. تو بھائی یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی. جب اللہ تعالیٰ نے جہاں حکم دیا ہے وہاں حیاداری برتو, جہاں نہیں حکم دیا, جہاں عورتوں میں عورت سے عورت کی سطر ناف سے گھٹنے تک ہے, اس کو علماء نے بڑی تفصیل سے بیان بھی کیا ہے کہ ناف سے گھٹنے تک عورت سے عورت کی سطر ہے, جس کو کہا گیا کہ حرام ہے, اور اس کے علاوہ باقی حصہ مکروہ ہے, اس لیے ڈھکنا تو ہوتا ہے. لیکن عورت سے عورتوں کے درمیان عورتیں اچھا لباس پہنیں, تیار ہوں اور اپنی زینت ایک دوسرے کو دکھائیں, یہ اللہ کی طرف سے اس کی اجازت دی گئی ہے. تو پھر اگر ہم جائز راستوں کو بھی بند کر دیں گے نا زینت کے اظہار کے, جہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, عورتوں کے اندر ایک بلٹ ان شوق ہے کہ وہ خوبصورت لگیں, ان کی تعریف کی جائے, ان کو پسند آئے, تو عورتوں کی محفل میں اللہ نے اس کی اجازت بھی دی ہے. تو اگر ہم اس کو وہاں جائز راستوں کو بند کریں گے, روکیں گے, تو لوگ خود بخود حلال کا راستہ بند ہوگا, تو پھر حرام کی طرف جائیں گے. اس لیے غلو, دین میں غلو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے, بہت سختی سے ناپسند کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو ایز اٹ از ماننا چاہیے. جیسے اگر کوئی سفر پہ جاتا ہے اور قصر کی سہولت سے فائدہ نہیں اٹھاتا, تو وہ اللہ کی نظر میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے, یا متقی اور پرہیزگار نہیں ہے وہ بندہ, بلکہ اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے. اسی طرح جہاں اللہ نے رعایت دی ہے وہاں رعایت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں حکم دیا کہ یہاں اپنے آپ کو, پھر اس سے پردہ بھی اور اسلام بھی بدنام ہوتا ہے, اور اس سے یہ امپریشن جاتا ہے کہ شاید اسلام نے بیجا سختی کی ہے. حالانکہ اسلام میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حلال میں آتی ہیں, جائز میں آتی ہیں, بہت کم ہیں جو انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں وہ حرام میں اور منع میں آتی ہیں.
اچھا اس کے علاوہ بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک فرض ادا کر رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ باقی معاملات میں ہم سے ایسی کوئی چوک ہو جائے کہ ہمارے حجاب پہننے کا مطلب ہے کہ ہم اب اسلام کے ایمبیسیڈر بن گئے. کوئی دوسرا دیکھتے ہی سمجھے گا کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں سارے مسلمز وہی کرتے ہیں اور اسلام یہی ہے. یعنی یہی علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن, کہ یہ پڑھ رہے ہیں قرآن لیکن حقیقت میں قاری جو ہیں سارے وہ اصل میں پورا قرآن خود ہیں, اور چلتا پھرتا ایمان جو ہے وہ مسلمانوں کی صورت میں لوگوں کو چلتا پھرتا قرآن نظر آنا چاہیے. اصل بات بھی یہی ہے. تو ہمیں بہت محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہے کہ جب ہم یہ کر رہے ہیں تو باقی ساری چیزیں بھی ہمارے, یعنی وہی جو میں نے ابھی آپ کو سامنے مثال بھی رکھی تھی کہ جھوٹ بھی پھر نہ بولیں, اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ہم نہ کریں. اگر ہم پردہ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ حیا کریں, حیا پیدا کرنے کی دعا کریں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی بھی ہے. اور اس کے ساتھ ہم پردے کی بھی اپنی حفاظت کریں, پردے کو بھی نہ چھوڑیں بالکل جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا ہمارے پاس کہ ہم لباس کی جو ظاہری ڈپکشن ہے, ایپرنٹ ڈپکشن ہے حجاب کی, اسی پہ اٹک جاتے ہیں کہ پردہ کریں تو برقعے سے کریں, نقاب کریں, اسکارف لیں, اسٹرال پہنیں, یا ہم جو ہے وہ شٹل کاک برقعہ ہو یا پھر کوٹ ہو یا چادر ہو, کیا چیز ہو, ہم اسی بحث میں الجھے رہتے ہیں. حالانکہ اگر اسلام کی اصل روح دیکھیں, اسلام ہر جگہ اصول بتاتا ہے. اسلام جو ہے وہ کسی کو, جیسے فار ایگزامپل مثال کے طور پہ کہتی ہوں, لباس کے معاملے میں بھی ہمارے پاس بہت ساری جو ہے نا غلط فہمیاں ہماری سوسائٹی میں. فار ایگزامپل لوگ سمجھتے ہیں کہ شلوار جو ہے وہ اسلامی لباس ہے, اور پیجامہ ہے یا ساڑی ہے یا لہنگا ہے تو وہ غیر اسلامی ہے. تو دو خواتین کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی, دونوں بہنیں, ایک بہن نے دوسری کو کہا کہ تم یہ جو پہن رہی ہو نا ساڑی یا لہنگا تو بالکل غیر اسلامی ہے, اس میں ایران سے ٹکراتی ہے اور یہ منع ہے, اسلام میں حرام ہے. تو میں بھی سن رہی تھی, میں نے کہا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تہبند پہنتے تھے اور ساری عمر انہوں نے تہبند ہی پہنا. تو ان کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ نہیں آیا. پھر میں نے تھوڑی دیر بعد کہا دیکھیں شلوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف ایک بار پہنی ہے یا 2 بار, راویوں کا اس بات پہ اتفاق نہیں ہے کہ ایک بار پہ سب کا اتفاق ہے. شلوار اس وقت فارس کا لباس تھی, حضرت سلمان فارسی پہنتے تھے اور ان کو دیکھ کے حضور نے پسند کی اور ایک بار پہنی بھی. لیکن ساری صحابہ, ساری صحابیات سب عرب میں تہبند پہنا کرتے تھے, لمبا کرتا ہوتا تھا جس کے نیچے تہبند بانا کرتے تھے. اور اسلام میں کہیں بھی یہ نہیں ہوا کہ یہ, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں, اور یہ ایک کامن مس انڈرسٹینڈنگ ہے, وہاں امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ فوراً کوٹ پتلون چھوڑ کر نا وہ توپ پہن کر آ جاتا ہے, جو عربیوں کا میکسی ٹائپ کا لباس ہوتا ہے. پھر اس کو وہاں کے علماء سمجھاتے ہیں کہ اسلام یہ نہیں کہتا, اسلام صرف اصول بتاتا ہے. آپ کا لباس 3 پیس سوٹ ہے تو آپ 3 پیس سوٹ پہن کے اس کو پورا مسلمانوں کی طرح پہن سکتے ہیں. آپ کا لباس ساڑی ہے تو آپ ساڑی کو بھی پورا اسلامی اس میں رنگ میں ڈھال سکتے ہیں. آپ کا لباس شلوار قمیض ہے, شلوار قمیض بھی پورا اسلامی ہو سکتا ہے, ورنہ غیر اسلامی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس میں سطر اور حجاب کی جو احکامات ہیں ان کی پابندی نہیں کی ہے. یعنی اسلام اصول بتاتا ہے کہ جسم سے چپکا ہوا نہ ہو, مردوں کی مشابہت نہ ہو, غیر مسلم قوموں کی مشابہت نہ ہو, اور مطلب کچھ چیزیں اور یہ بتاتا ہے کہ باریک نہ ہو, ایسا کہ جس میں سے سی تھرو نہ ہو, جس میں سے نظر آتا ہو ایسا نہ ہو. مطلب اصولی بات بتاتا ہے اسلام. اس کے بعد ہم ہر لباس کو اسلام کے سانچے میں ڈھال سکتے ہیں اور ہر لباس غیر اسلامی بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سمجھ کے ساتھ, علامہ اقبال نے جو فرمایا تھا نا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو ہم لوگ نا بہت ساری چیزوں میں وطنیت پہ آ جاتے ہیں اور اس کو مذہب سمجھ رہے ہوتے ہیں. پاکستان کی حد میں رہتے ہوئے, سرحد کے اندر رہتے ہوئے یہ چیز اتنی غلط بھی نہیں ہے, اس لیے کہ پاکستان بنا ہی مذہب کے نام پہ. اگر کوئی کسی بھی ملک میں دنیا کے اپنے وطن کے نام پہ جان دیتا ہے تو قوم کے نام پہ, قومیت کے نام پہ مرتا ہے تو اس کا جہاد اس طرح قبول نہیں ہوگا. لیکن پاکستان میں اگر کوئی اسلام کے نام کے بجائے پاکستان کے نام پہ بھی مرتا ہے تو چونکہ خود پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے تو وہ بالکل افضل جہاد میں سے آتا ہے. یعنی پاکستان اور اسلام دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. اور پاکستان کسی ترک کا, کسی بلوچ کا, کسی پنجابی کا, کسی سندھی کا, کسی سرائکی کا, کسی ایک کا وطن نہیں بلکہ سب کا مشترکہ وطن ہے. سب کے اپنے اپنے لباس ہیں. 27 بولیاں ہیں جو پاکستان میں بولی جاتی ہیں, 27 زبانیں ہیں, اور کہیں آتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ بولی جاتی ہیں. لیکن رنگ کے, نسل کے اور اس کلچر کے اور ان سارے اختلافات کے باوجود سارے پاکستانی ایک ہیں, اور پاکستان قائم ہے آج تک اسلام کی بنیاد پر قائم ہے. اس لیے کہ یہاں کے رہنے والوں کی ایک ہی نیشنلٹی ہے, وہ ہے پاکستانی مسلم ہے. اور اسلام کا بھی کانسیپٹ یہی ہے. اسلام میں 2 قومیں ہیں, ایک مسلم ہے اور ایک غیر مسلم ہے, اور اس کے علاوہ جو نیشنل باؤنڈریز ہیں اس کو اسلام نہیں مانتا ہے. اسی طرح لباس کا معاملہ ہے کہ لباس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلامی لباس کیا ہے اور اس کو اپنانا چاہیے.
اچھا لباس کی شرائط پوری کرنے کے ساتھ ساتر لباس پہننے کے ساتھ اسی طرح حجاب کی شرائط پوری کرنا بھی ضروری ہے. یعنی حجاب میں بہت ساری اب ایسی چیزیں بھی آ گئی ہیں غلط پریکٹسز کے, جیسے پہنے ہوئے ہیں لیکن نظر آ رہا ہے سی تھرو ہے کپڑا. اچھا, اور اس کے علاوہ بہت فٹڈ ہے یا بہت ایسا ہے کہ جس سے کوئی پردے کا مقصد ہی فوت ہو جا رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ منع ہیں. اچھا اگر ہم دیکھیں کہ کیوں خواتین کو ڈھکنے اور چھپنے اور اس طرح کور رہنے کا حکم دیا گیا, تو علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. علامہ اقبال نے فرمایا, حفظ ہر نقش شافری از خلوت است, خاتم او را نگی از خلوت است, کہ ہر چیز کی جو تخلیق ہے نا وہ خلوت سے ہوتی ہے. تخلیق جو ہے اس کی حفاظت کے لیے خلوت کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کا دوسری مصرے کا مطلب ہے کہ جو صدف کے اندر جو موتی پلتا ہے نا وہ خلوت میں ہی پلتا ہے. یعنی یہ جو مدر آف پرل کے اندر جہاں سیپ بنتی ہے, کتنی گہری تاریکی میں اللہ تعالیٰ اس کو رکھتا ہے, پردوں پہ پردے پڑے ہوتے ہیں لیکن کیا خوبصورت سیپ بن کے نکلتی ہے. تو علامہ اقبال پردے اور حجاب کی مثال اس سے دیتے ہیں کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کی حفاظت اور اتنے زیادہ اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے میں رہنے کا اور پردے میں رکھے جانے کا, اور کہتے ہی چھپا کر رکھے جانے والی چیز کو ہیں, اور قیمتی چیز کا کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ویلیو دی ہے, بہت ورتھ دی ہے, اس لیے کہا گیا کہ اس کو چھپا کے اور اس کو کور کر کے رکھا جائے. اور بالکل وہی ہے جو مثال بزرگوں نے دی بھی ہے کہ ایک ہیرا ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو ظاہر تجوری میں ہی رکھیں گے نا, لیکن ایک گلاب کا پھول ہے خوبصورت وہ بھی ہے, لیکن وہ کیاری میں لگا ہوتا ہے تو اس کو کوئی بھی توڑ سکتا ہے, توڑ کے پھینک بھی سکتا ہے, اور وہ دھوپ سہ کے اور ساری چیزیں سہ کے وہ اس کی لائف 1 ہفتے سے زیادہ 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتی, وہ فیڈ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح عورت کی لائف بھی بڑھتی ہے ان ساری چیزوں کو پریکٹس کرنے سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے احکامات دیے ہیں. عورت کا ایمان بھی بڑھتا ہے, اس کی حیا بڑھتی ہے تو اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کا جہاں بھی ذکر کیا ہے نا, وہاں ان کی کہیں یہ بھی کہا ہے کہ بڑی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی اور وہ بڑی پیاری ہوں گی, لیکن ان آنکھوں کی خوبصورتی میں بھی یہ بیان کیا ہے کہ وہ نگاہیں بچانے والی ہوں گی, یعنی وہ حیا ہوگی ان کے اندر. یعنی شرم اگر اٹھ جائے تو آنکھوں میں چاہے کتنی خوبصورت ہوں کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے. اور یہ خالق کائنات کے اپنے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی صحیح طریقے سے حجاب کو اپنائیں, اچھے طریقے سے اس کی اصل روح اصل حیا کے ساتھ صحیح حجاب کو اپنائیں. یعنی حیا بھی ہمارے اندر پیدا ہو اور حجاب بھی ہم مکمل طور پہ صحیح طریقے سے کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری یہ کوشش, ہمارا یہ جہاد جو آج کل اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم کر رہے ہیں, قبول بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ایک دوسرے کے لیے ہمیں قوت کا باعث بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد مسلم ویمن ہے جو کلرفل پہنی ہوئی ہے عبایا اور اس کے ساتھ اس نے حجاب لیا ہوا ہے, تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم وومن جو ہے وہ اپریشن ہے, اس کے ساتھ سبمیشن ہے, ٹیررزم ہے اور ساری چیزیں ہیں. یعنی یہ ان کی کہنا چاہیے ان کا ڈول فیس ہے, ان کی ہیپوکریسی ہے کہ وہ اپنے لیے بالکل الگ اصول ہے اور دوسروں کے لیے بالکل الگ اصول ہے. اس کے خلاف خود یورپ میں صدائے احتجاج بلند ہوئی ہے, اور اٹالین منسٹر ہیں ایک, انہوں نے صاف صاف یہ کہا کہ if the Virgin Mary appears wearing a veil on all her pictures, how can you ask me to sign on the hijab ban law? hijab ban law جب یورپ میں پاس ہوا تو اٹلی کے یہ روبرٹو مارونی جو ہیں اٹالین منسٹر, انہوں نے اس پہ سائن نہیں کیا, اور ان سے جب بلا کر ٹی وی شو میں پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں سائن نہیں کیا, تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ کہیں بھی دیکھ لیں حضرت مریم علیہ السلام کی پکچر تو وہ سر کور کی ہوئی ہے اور حجاب پہنی ہوئی, کہیں بھی. یہ لوگ عیسائی لوگ تو بڑی بڑی پکچرز ہینگ کرتے ہیں حضرت مریم کی, ہر چرچ میں لگی ہوئی ہوتی ہیں. انہوں نے اسی کی طرف پوائنٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ویل جو ہے وہ پوری اس میں حضرت مریم پہنی ہوئی ہے, تو میں کیسے آپ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ حجاب بین لا پہ میں سائن کر دوں, اور انہوں نے سائن نہیں کیا. یعنی جو کرسچنز بھی پریکٹسنگ کرسچن ہیں, جو یہودی بھی جو ریلیجس ہیں, ان سب کے پاس یہی ایک چیز ہے. یعنی ایون ایک ہندو خاتون سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس بھی جو اشرافیہ ہے نا ہماری, اس کی خواتین آج بھی سروں پہ پلو ڈالے رکھتی ہیں. یعنی نقاب یا برقع یا اس کا کنسیپٹ نہیں ہے, لیکن ساڑی کے اوپر سے وہ پورا چہرہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے. یعنی اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ چہرہ دکھایا جائے یا کھولا جائے, اور سر میں بھی وہ پلو, گھر کے اندر بھی سر کے اوپر وہ پلو ہوتا ہے ان کے. تو یہ جو چیزیں ہیں کلچرلی چل رہی ہیں اور آ رہی ہیں, اور ان کو مطلب
کوئی عیسائی اگر وہ جو صلیب کا نشان پہنتا ہے، کوئی ہندو جو ہے وہ سکھ اپنے سر پہ پگ باندھتا ہے یا صلیب جو سکھ ازم کے جو نشانات ہیں ان کو استعمال کرتا ہے، تو کہیں بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ ٹیررزم ہے اور یہ جو ہے وہ انتہا پسندی ہے. لیکن مسلمان اگر کرتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے، اور اس لیے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے مسلمان اس وقت جو ہے وہ اتنے کہنا چاہیے کہ بالکل وہ ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں اندر سے، ان کی پوری پاور اور وہ سب کچھ. تو اب جو خواتین جس طرح بھی جہاں بھی جس بھی محاذ پر اپنے حجاب کے لیے فائٹ بیک کر رہی ہیں، یہ بھی بہت بڑا ایک جہاد ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت بھی کرے اور ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمیں ایک ایسی سوسائٹی ملی ہوئی ہے جہاں سب کچھ ہمارے فیور میں جاتا ہے. بہرحال یہ اور ننز وغیرہ کی ان کی تصویریں ہیں جو یہ خود اپنے ویب سائٹس پہ ڈالتے بھی رہتے ہیں. تو مسلم وہی مسلم ساتھ ہے تو اس کو اپریسڈ کہیں گے، روکیں گے، اور جو ان کی ننز ہیں تو وہ ڈیووٹیڈ ہیں اس لیے وہ پوری فل کورڈ ہیں. اچھا، حجاب کے بارے میں بہت ساری غلط پریکٹسز بھی ہمارے درمیان ہیں. یعنی اس کا شاید وجہ یہ ہے کہ ہم کلچرل نارمز میں اور ریلیجس آبلیگیشن میں جو ہے وہ فرق نہیں کر پاتے. کچھ چیزیں ہمارے کلچر میں ثقافتی اس پہ چل رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پردہ جو ہے نا وہ کلچرل ہے اور وہ ثقافتی ہمارا ایک رجحان ہے جو چلے جا رہا ہے. حالانکہ پردہ جو ہے وہ ریلیجس آبلیگیشن ہے. حجاب جو ہے وہ ایک ریلیجس آبلیگیشن ہے. یعنی حجاب جو اسلام کی احکامات ہیں ان میں سے ایک حکم ہے. اچھا، اس کے بارے میں جیسے بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ پردہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے ایسی کلچر ان کا تھا شروع سے، ان کو پتہ نہیں ہے یا یہ اس کی کوئی سینس نہیں ہے یا اس کی کوئی روح ان کے اندر نہیں ہے. یعنی اس کو اگر دیکھیں تو واقعی بعض جگہوں پہ ہماری سوسائٹی میں یہ نظر بھی آتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی خواتین ہیں جو بازار میں نکلتے ہوئے یا باہر جاتے ہوئے پردہ کرتی ہیں، لیکن جہاں کوئی شادی یا خوشی کی تقریب ہوئی، جہاں کیمرہ مین بھی ہیں، جہاں اور بہت سارے پورے خاندان کے لوگ، اس کے علاوہ دوست احباب اور بہت سارے نامحرم سارے ہیں، اور آپ خود بہت تیار بھی ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر پردہ اتار دیا ہے، برقع اتار دیا ہے کہ چلو سارے اپنے جاننے والے ہی تو لوگ ہیں، تو اس کو ایک طرف کر دیا ہے. یعنی کہ حجاب کا صحیح کنسیپٹ ان کے پاس نہیں تھا. پھر کچھ خواتین ہیں جن کو مطلب جو پہن رہی ہوتی ہیں لیکن پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے ساتھ جاتے ہوئے نہیں پہنتی اس لیے کہ میاں کو بہت برا لگتا ہے. اس کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف یہ فرما دیا ہے کہ لا طاعۃ فی معصیہ، کہ معصیت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. اگر شوہر بھی یہ حکم دے کہ تم اپنا پردہ یا تم اپنا حجاب چھوڑ دو، اپنا برقع چھوڑ دو، اپنی چادر یا اپنی عبا چھوڑ دو، تو یہ شوہر کی اطاعت بھی واجب نہیں ہوتی رہتی. پھر اس وقت ہی اطاعت واجب ہوتی ہے جب وہ اللہ کی معروف میں ہو اور اللہ کی اطاعت میں ہو. یعنی اطاعت جس کی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بھی بیعت لی مسلمان عورتوں سے تو کہا کہ فبایعہن بالمعروف، کہ بیعت لے لیں ہم معروف پر. تو ایک صحابی نے پوچھا بھی کہ آپ منکر کا بھی حکم دے سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لیکن اللہ کے سوا ہر ایک کی اطاعت میں معروف کی شرط ہے، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں. تو یہ بات، یہ اصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ لا طاعۃ فی معصیہ، معصیت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں تو یونیورسٹی میں نے دیکھا وہاں پر کو ایجوکیشن ہے، تو اب تو ماشاءاللہ بہت لوگ اسکارف اور عبائے پہننے لگے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ فیشن سا بن گیا. پہننے تو لگے ہیں لیکن ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا پہن رہے ہیں. کبھی وہ پہنتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں. ایک لڑکی ہے جو بار بار پہنتی ہے چھوڑ دیتی ہے، تو میرا دل چاہا اس سے پوچھوں. تو ایک دن وہ خود ہی اپنی دوست سے بات کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی سنوا دی. اس نے کہا کہ آج شیمپو نہیں کیا تھا تو بال اتنے آئلی ہو رہے تھے، میں نے کہا چھوڑو اب اتنا مشکل ہوگا ان کو سیٹ کرنا، میں اسکارف ہی پہن کے چلی جاتی ہوں. تو مجھے اتنا دکھ بھی ہوا، اتنی حیرت بھی ہوئی کہ مطلب بس سمجھ کی کمی ہے یا کیا کہنا چاہیے، ہم نے بھی ان لوگوں تک پہنچ کے اپنا فرض ادا نہیں کیا ہے کہ وہ بس اس طرح سے پردہ کر رہے ہیں کہ جب شیمپو نہیں کیا اور جب شیمپو اچھا کیا ہے، بال سیٹ ہیں، بال کٹے ہوئے ہیں تو وہ کھول کے آ گئی ہیں، اور جب نہیں ہے تو پھر وہ پہن کے آ گئی ہیں. یعنی وہ پردہ مقصد پردہ نہیں ہے اس کا کرنا، کچھ اور مقصد ہے. پھر اس کے بعد یا پھر اتنا فٹ پہنا ہوا ہے عبایا، اتنا دلکش، اتنے نگ اس پہ لگے ہوئے، اتنا کلرفل ہے اور اتنا چھوٹا اسکارف ہے کہ کچھ بجائے اس کے کہ وہ کچھ ہائڈ کرے اور کوئی مقصد پورا ہو پردے کا، وہ اور اٹریکٹیو بن گیا ہے. یعنی یہ جو ہے اس میں کہہ سکتے ہیں، اس میں اصولی بات تو یہ کہ عورت کو رنگ پہننے سے، رنگین کپڑے پہننے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن حجاب کے لیے سوبر کلر سلیکٹ کرنا جو ہے وہ ایک کہنا چاہیے اس کی ویری نیچر سے جو ہے وہ جاتا ہے نا، اس کے ساتھ جاتا ہے کہ
آپ حجاب کے لیے اگر بہت زیادہ ایسی چیزیں پہنیں گے کہ جو خود بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوں تو اس کا مقصد فوت ہو جائے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کی خوبصورتی کو ہائڈ کرے, نہ یہ کہ بجائے اس کی کہ آپ اور زیادہ خوبصورت لگنے لگے. پھر اس کے بعد اگر دیکھیں کہ ایک اور چیز بہت نظر آتی ہے ہماری پریکٹس میں کہ حجاب بھی پہنا ہوا ہے, نقاب بھی لگایا ہوا ہے, لیکن ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں, نامحرم مردوں کے ساتھ ڈنر بھی ہو رہا ہے, اس میں نقاب کے اندر سے ہی کھا رہے ہیں, اور پوری بے تکلفانہ گفتگو بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اور یہ اطمینان بھی ہے کہ ہم نے پردہ کیا ہوا ہے. یعنی یہ سمجھ نہیں ہے کہ حجاب جو ہے وہ صرف ایک پیس آف کلاتھ نہیں ہے, حجاب از این ایٹیٹیوڈ. حجاب جو ہے وہ پورے فخر کے ساتھ اپنائیں, ہاں ہمارا رائٹ ہے, لیکن حجاب کا مطلب یہ ہے کہ ایک آڑ ہو, ایک ڈھال ہو, ایک بیریئر ہو دونوں سیکسز کے درمیان, دونوں صنفوں کے درمیان ایک بیریئر ہو کہ وہ جو ان کو انٹرمنگل ہونے سے اور ان کو آپس میں بہت زیادہ خلط ملط ہونے سے روکے. تو اگر یہ نہیں ہو رہا تو اس کپڑے کے ٹکڑے کا جو ہم نے منہ پہ ڈالا ہے, چاہے ہم نے نقاب بھی کیا وہ کوئی فائدہ نہیں ہے پھر اس کا نا. یعنی ہمیں پوری روح کے ساتھ, ہمیں پوری اس کے ساتھ اسلام کی اس آبلیگیشن کو عمل کرنا چاہیے. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے, مثال کے طور پہ میں بیان کر رہی ہوں, غلط پریکٹسز بیان کر رہی ہوں اس وقت تاکہ ہم ان سے صحیح بات کو سمجھیں, کہ ایک صاحبہ نے پہنا برقع بہت اچھا لے کے, ان سے پوچھا گیا کہ یہ عبایا کتنے کا ہے, تو انہوں نے 2000 کا لیا تھا لیکن اس کی قیمت 3000 بتا دی. یعنی اس عبایا کا اب حیا سے کیا تعلق رہ گیا؟ جب جھوٹ بولتے ہوئے حیا نہ آئے انسان کو تو پھر وہ عبایا کا مقصد فوت ہو گیا. یعنی ابا کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو حیا ہے, اور حیا کی تعریف میں نے شروع میں ہی آپ کو بتائی تھی نا کہ گناہوں سے یا غلط کاموں سے روکنے کے لیے حیا ایک نیچرل ایبلٹی, ایک نیچرل انسٹنکٹ انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے جو اس کو روکتی ہے جب وہ کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے. تو اگر برقع ہم نے ایسا پہنا ہے جو ہمیں جھوٹ بولنے سے نہیں روک رہا تو اس کا مطلب ہے حیا ہمارے اندر نہیں ہے. لیکن اس سے یہ دلیل نہیں نکالی جا سکتی کہ حیا تو نظر میں ہوتی ہے اور دل صاف ہونا چاہیے بس. یعنی یہ جو غلط پریکٹسز ہیں ان کو دیکھ کے جو حجاب یا نقاب نہ کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ یہ دیکھو نا, یہ کر کے حجاب ایسے ایسے کام کر رہے ہیں, ایسی ایسی چیزیں کر رہے ہیں, تو ان سے تو ہم ہی بہتر ہیں, اس لیے کہ ہماری تو نظر میں ہے, ہمیں دل صاف ہونا چاہیے. یہ دلیل بھی 100% غلط ہے, یہ استدلال صحیح نہیں ہے. یعنی کسی کی غلطی کو دیکھتے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنا کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمیں صحیح حجاب کر کے ان کو بتانا چاہیے کہ صحیح حجاب اور حیا کیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ حجاب کی اصل روح حیا ہے. حیا از دا اسپرٹ فار حجاب. اگر حیا کی اسپرٹ ہمارے اندر نہیں ہے اور حجاب ہم نے پہن لیا ہے اوپر سے, تو شاید ہو سکتا ہے اس کا کچھ فائدہ یہ ہو جائے کہ کچھ پہنتے رہنے سے, عادت ہونے سے آہستہ آہستہ حیا بھی ہمارے اندر پروڈیوس ہو جائے. لیکن اصل چیز ہمارے اندر جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم حیا اپنے اندر پیدا کریں. اور حیا ایسے آتی ہے کہ انسان ایمان کو پختہ کرے اور یاد رکھے کہ ہاں اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن انسان یہ سمجھے کہ وہ بغیر اللہ کے اس حکم کو پورا کیے کہ اپنے آپ کو کور کرے, عورت یہ سمجھے کہ وہ نہ حجاب کرے اور حیا اس کے اندر آ جائے گی, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیا من الایمان, حیا ایمان سے, اور حیا کو گارڈ کرنے کے لیے حجاب ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے, کہہ سکتے ہیں ہم یہ کہ حیا روح ہے اور حجاب اس کا اوپری لباس ہے. حجاب جو ہے وہ ایپرنٹ ڈپکشن ہے, لیکن ایپرنٹ ڈپکشن بھی لازمی ہو جاتی ہے. اب کوئی کہے کہ میرے دل میں بہت ایمان ہے اور میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور اللہ سے بہت ڈرتا ہوں, تو کیا ضروری ہے کہ میں نماز پڑھوں؟ تو یہ اس کو نماز سے چھٹی ملنے کا کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ہے. اس کو اٹھنا بھی پڑے گا, وضو کرنا بھی پڑے گا, پاکی حاصل کر کے اس کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے نماز ادا بھی کرنی پڑے گی جیسا کہ حکم ہے, تبھی وہ مسلمان مانا جائے گا. ورنہ کہہ دیا گیا صاف کہ وہ کافر ہے جو نماز نہیں پڑھتا, اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اسی طرح پردہ بھی انہی احکامات میں سے کہ جن کو کرنا لازم کر دیا گیا, اوبلیگیٹری ہے, فرض کر دیا گیا, واجب کر دیا گیا مسلمان عورتوں پر. اچھا, اس کے بعد اگر دیکھیں کہ بہت ساری اور چیزیں بھی نظر آتی ہیں کہ ابا پہننے والے ہیں, حجاب کرنے والے ہیں, نقاب بھی کرتے ہیں, بہت اچھا پردہ کرتے ہیں. کسی شادی میں گئے جہاں پردے کا مکمل انتظام ہے, 10 سال کا بچہ بھی اندر نہیں ہے, ویٹریسز ہیں, لیڈی ویٹریسز ہیں, کوئی مرد ہے ہی نہیں, لیکن وہاں بھی ابا نہیں اتار رہے, وہاں بھی سر سے اسکارف نہیں اتر رہا, اور اس کی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو تو ہر وقت حیاداری برتنی چاہیے. تو بھائی یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی. جب اللہ تعالیٰ نے جہاں حکم دیا ہے وہاں حیاداری برتو, جہاں نہیں حکم دیا, جہاں عورتوں میں عورت سے عورت کی سطر ناف سے گھٹنے تک ہے, اس کو علماء نے بڑی تفصیل سے بیان بھی کیا ہے کہ ناف سے گھٹنے تک عورت سے عورت کی سطر ہے جس کو کہا گیا کہ حرام ہے, اور اس کے علاوہ باقی حصہ مکروہ ہے, اس لیے ڈھکنا تو ہوتا ہے
لیکن عورت سے عورتوں کے درمیان عورتیں اچھا لباس پہنیں، تیار ہوں اور اپنی زینت ایک دوسرے کو دکھائیں، یہ اللہ کی طرف سے اس کی اجازت دی گئی ہے. تو پھر اگر ہم جائز راستوں کو بھی بند کر دیں گے نا زینت کے اظہار کے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، عورتوں کے اندر ایک بلٹ ان شوق ہے کہ وہ خوبصورت لگیں، ان کی تعریف کی جائے، ان کو پسند آئے، تو عورتوں کی محفل میں اللہ نے اس کی اجازت بھی دی ہے. تو اگر ہم اس کو وہاں جائز راستوں کو بند کریں گے، روکیں گے، تو لوگ خود بخود حلال کا راستہ بند ہوگا تو پھر حرام کی طرف جائیں گے. اس لیے غلو، دین میں غلو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے، بہت سختی سے ناپسند کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو ایز اٹ از ماننا چاہیے. جیسے اگر کوئی سفر پہ جاتا ہے اور قصر کی سہولت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ اللہ کی نظر میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، یا متقی اور پرہیزگار نہیں ہے وہ بندہ، بلکہ اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے. اسی طرح جہاں اللہ نے رعایت دی ہے وہاں رعایت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں حکم دیا کہ یہاں اپنے آپ کو، پھر اس سے پردہ بھی اور اسلام بھی بدنام ہوتا ہے، اور اس سے یہ امپریشن جاتا ہے کہ شاید اسلام نے بیجا سختی کی ہے. حالانکہ اسلام میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حلال میں آتی ہیں، جائز میں آتی ہیں، بہت کم ہیں جو انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں، وہ حرام میں اور منع میں آتی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک فرض ادا کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ باقی معاملات میں ہم سے ایسی کوئی چوک ہو جائے کہ ہمارے حجاب پہننے کا مطلب ہے کہ ہم اب اسلام کے ایمبیسیڈر بن گئے. کوئی دوسرا دیکھتے ہی سمجھے گا کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں سارے مسلمز وہی کرتے ہیں اور اسلام یہی ہے. یعنی یہی علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، کہ یہ پڑھ رہے ہیں قرآن لیکن حقیقت میں قاری جو ہیں سارے وہ اصل میں پورا قرآن خود ہیں. اور چلتا پھرتا ایمان جو ہے وہ مسلمانوں کی صورت میں لوگوں کو چلتا پھرتا قرآن نظر آنا چاہیے. اصل بات بھی یہی ہے. تو ہمیں بہت محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہے کہ جب ہم یہ کر رہے ہیں تو باقی ساری چیزیں بھی ہمارے، یعنی وہی جو میں نے ابھی آپ کو سامنے مثال بھی رکھی تھی کہ جھوٹ بھی پھر نہ بولیں، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ہم نہ کریں. اگر ہم پردہ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ حیا کریں، حیا پیدا کرنے کی دعا کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی بھی ہے. اور اس کے ساتھ ہم پردے کی بھی اپنی حفاظت کریں، پردے کو بھی نہ چھوڑیں بالکل، جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا ہمارے پاس کہ ہم لباس کی جو ظاہری ڈپکشن ہے، ایپرنٹ ڈپکشن ہے حجاب کی، اسی پہ اٹک جاتے ہیں کہ پردہ کریں تو برقعے سے کریں، نقاب کریں، اسکارف لیں، اسٹرال پہنیں، یا ہم جو ہے وہ شٹل کاک برقعہ ہو یا پھر کوٹ ہو یا چادر ہو، کیا چیزیں ہم اسی بحث میں الجھے رہتے ہیں. حالانکہ اگر اسلام کی اصل روح دیکھیں، اسلام ہر جگہ اصول بتاتا ہے. اسلام جو ہے وہ کسی کو، جیسے فار ایگزامپل مثال کے طور پہ کہتی ہوں، لباس کے معاملے میں بھی ہمارے پاس بہت ساری جو ہے نا غلط فہمیاں ہماری سوسائٹی میں. فار ایگزامپل لوگ سمجھتے ہیں کہ شلوار جو ہے وہ اسلامی لباس ہے، اور پجامہ ہے یا ساڑی ہے یا لہنگا ہے تو وہ غیر اسلامی ہے. تو دو خواتین کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، دونوں بہنیں، ایک بہن نے دوسری کو کہا کہ تم یہ جو پہن رہی ہو نا ساڑی، یہ لہنگا تو بالکل غیر اسلامی ہے، اس میں ایران سے ٹکراتی ہے اور یہ منع ہے، اسلام میں حرام ہے. تو میں بھی سن رہی تھی، میں نے کہا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تہبند پہنتے تھے اور ساری عمر انہوں نے تہبند ہی پہنا. تو ان کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ نہیں آیا. پھر میں نے تھوڑی دیر بعد کہا دیکھیں شلوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف ایک بار پہنی ہے یا 2 بار، راویوں کا اس بات پہ اتفاق نہیں ہے کہ ایک بار پہ سب کا اتفاق ہے. شلوار اس وقت فارس کا لباس تھی، حضرت سلمان فارسی پہنتے تھے اور ان کو دیکھ کے حضور نے پسند کی اور ایک بار پہنی بھی. لیکن ساری صحابہ، ساری صحابیات سب عرب میں تہبند پہنا کرتے تھے، لمبا کرتا ہوتا تھا جس کے نیچے تہبند باندھا کرتے تھے. اور اسلام میں کہیں بھی یہ نہیں ہوا کہ یہ، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہ ایک کامن مس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہاں امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ فوراً کوٹ پتلون چھوڑ کر نا وہ توپ پہن کر آ جاتا ہے، جو عربیوں کا میکسی ٹائپ کا لباس ہوتا ہے. پھر اس کو وہاں کے علماء سمجھاتے ہیں کہ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام صرف اصول بتاتا ہے. آپ کا لباس 3 پیس سوٹ ہے تو آپ 3 پیس سوٹ پہن کے اس کو پورا مسلمانوں کی طرح پہن سکتے ہیں. آپ کا لباس ساڑی ہے تو آپ ساڑی کو بھی پورا اسلامی اس میں رنگ میں ڈھال سکتے ہیں. آپ کا لباس شلوار قمیض ہے، شلوار قمیض بھی پورا اسلامی ہو سکتا ہے، ورنہ غیر اسلامی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس میں سطر اور حجاب کی جو احکامات ہیں ان کی پابندی نہیں کی ہے. یعنی اسلام اصول بتاتا ہے کہ جسم سے چپکا ہوا نہ ہو، مردوں کی مشابہت نہ ہو، غیر مسلم قوموں کی مشابہت نہ ہو، اور مطلب کچھ چیزیں اور یہ بتاتا ہے کہ باریک نہ ہو، ایسا کہ جس میں سے سی تھرو نہ ہو، جس میں سے نظر آتا ہو ایسا نہ ہو. مطلب اصولی بات بتاتا ہے اسلام. اس کے بعد ہم ہر لباس کو اسلام کے سانچے میں ڈھال سکتے ہیں اور ہر لباس غیر اسلامی بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سمجھ کے ساتھ. یہ علامہ اقبال نے جو فرمایا تھا نا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو ہم لوگ نا بہت ساری چیزوں میں وطنیت پہ آ جاتے ہیں اور اس کو مذہب سمجھ رہے ہوتے ہیں. پاکستان کی حد میں رہتے ہوئے، سرحد کے اندر رہتے ہوئے یہ چیز اتنی غلط بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان بنا ہی مذہب کے نام پہ ہے.
اگر کوئی کسی بھی ملک میں دنیا کے اپنے وطن کے نام پہ جان دیتا ہے تو قوم کے نام پہ, قومیت کے نام پہ مرتا ہے, تو اس کا جہاد اس طرح قبول نہیں ہوگا. لیکن پاکستان میں اگر کوئی اسلام کے نام کے بجائے پاکستان کے نام پہ بھی مرتا ہے تو چونکہ خود پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے تو وہ بالکل افضل جہاد میں سے آتا ہے. یعنی پاکستان اور اسلام دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. اور پاکستان کسی ترک کا, کسی بلوچ کا, کسی پنجابی کا, کسی سندھی کا, اس کا کسی سرائکی کا, کسی ایک کا وطن نہیں بلکہ سب کا مشترکہ وطن ہے. سب کے اپنے اپنے لباس ہیں. 27 بولیاں ہیں جو پاکستان میں بولی جاتی ہیں, 27 زبانیں ہیں, اور کہیں آتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ بولی جاتی ہیں. لیکن رنگ کے, نسل کے اور اس کلچر کے اور ان سارے اختلافات کے باوجود سارے پاکستانی ایک ہیں, اور پاکستان قائم ہے آج تک اسلام کی بنیاد پر قائم ہے. اس لیے کہ یہاں کے رہنے والوں کی ایک ہی نیشنلٹی ہے, وہ ہے پاکستانی مسلم ہے. اور اسلام کا بھی کانسیپٹ یہی ہے. اسلام میں 2 قومیں ہیں, ایک مسلم ہے اور ایک غیر مسلم ہے, اور اس کے علاوہ جو نیشنل باؤنڈریز ہیں اس کو اسلام نہیں مانتا ہے. اسی طرح لباس کا معاملہ ہے کہ لباس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلامی لباس کیا ہے اور اس کو اپنانا چاہیے. اچھا, لباس کی شرائط پوری کرنے کے ساتھ, ساتر لباس پہننے کے ساتھ اسی طرح حجاب کی شرائط پوری کرنا بھی ضروری ہے. یعنی حجاب میں بہت ساری اب ایسی چیزیں بھی آ گئی ہیں, غلط پریکٹسز کے, جیسے پہنے ہوئے ہیں لیکن نظر آ رہا ہے سی تھرو ہے کپڑا. اچھا, اور اس کے علاوہ بہت فٹڈ ہے یا بہت ایسا ہے کہ جس سے کوئی پردے کا مقصد ہی فوت ہو جا رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ منع ہیں. اچھا, اگر ہم دیکھیں کہ کیوں خواتین کو ڈھکنے اور چھپنے اور اس طرح کور رہنے کا حکم دیا گیا, تو علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. علامہ اقبال نے فرمایا, حفظ ہر نقش آفریں از خلوت است, خاتم او را نگیں از خلوت است. کہ ہر چیز کی جو تخلیق ہے نا وہ خلوت سے ہوتی ہے. تخلیق جو ہے اس کی حفاظت کے لیے خلوت کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کا دوسری مصرے کا مطلب ہے کہ جو صدف کے اندر جو موتی پلتا ہے نا وہ خلوت میں ہی پلتا ہے. یعنی یہ جو مدر آف پرل کے اندر جہاں سیپ بنتی ہے, کتنی گہری تاریکی میں اللہ تعالیٰ اس کو رکھتا ہے, پردوں پہ پردے پڑے ہوتے ہیں, لیکن کیا خوبصورت سیپ بن کے نکلتی ہے. تو علامہ اقبال پردے اور حجاب کی مثال اس سے دیتے ہیں کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کی حفاظت اور اتنے زیادہ اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے میں رہنے کا اور پردے میں رکھے جانے کا, اور کہتے ہی چھپا کر رکھے جانے والی چیز کو ہیں, اور قیمتی چیز کا کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ویلیو دی ہے, بہت ورتھ دی ہے, اس لیے کہا گیا کہ اس کو چھپا کے اور اس کو کور کر کے رکھا جائے. اور بالکل وہی ہے جو مثال بزرگوں نے دی بھی ہے کہ ایک ہیرا ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو ظاہر تجوری میں ہی رکھیں گے نا, لیکن ایک گلاب کا پھول ہے خوبصورت وہ بھی ہے, لیکن وہ کیاری میں لگا ہوتا ہے تو اس کو کوئی بھی توڑ سکتا ہے, توڑ کے پھینک بھی سکتا ہے, اور اس وہ دھوپ سہ کے اور ساری چیزیں سہ کے وہ اس کی لائف 1 ہفتے سے زیادہ 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتی, وہ فیڈ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح عورت کی لائف بھی بڑھتی ہے ان ساری چیزوں کو پریکٹس کرنے سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے احکامات دیے ہیں. عورت کا ایمان بھی بڑھتا ہے, اس کی حیا بڑھتی ہے تو اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کا جہاں بھی ذکر کیا ہے نا, وہاں ان کی کہیں یہ بھی کہا ہے کہ بڑی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی اور وہ بڑی پیاری ہوں گی, لیکن ان آنکھوں کی خوبصورتی میں بھی یہ بیان کیا ہے کہ وہ نگاہیں بچانے والی ہوں گی, یعنی وہ حیا ہوگی ان کے اندر. یعنی شرم اگر اٹھ جائے تو آنکھوں میں چاہے کتنی خوبصورت ہو کوئی چیز باقی نہیں رہتی. اور یہ خالق کائنات کے اپنے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی صحیح طریقے سے حجاب کو اپنائیں, اچھے طریقے سے اس کی اصل روح اصل حیا کے ساتھ صحیح حجاب کو اپنائیں. یعنی حیا بھی ہمارے اندر پیدا ہو اور حجاب بھی ہم مکمل طور پہ صحیح طریقے سے کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری یہ کوشش, ہمارا یہ جہاد جو آج کل اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم کر رہے ہیں, قبول بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ایک دوسرے کے لیے ہمیں قوت کا باعث بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, اس کے علاوہ بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک فرض ادا کر رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ باقی معاملات میں ہم سے ایسی کوئی چوک ہو جائے کہ ہمارے حجاب پہننے کا مطلب ہے کہ ہم اب اسلام کے ایمبیسڈر بن گئے. کوئی دوسرا دیکھتے ہی سمجھے گا کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں سارے مسلمز وہی کرتے ہیں اور اسلام یہی ہے. یعنی یہی علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن, کہ یہ پڑھ رہے ہیں قرآن لیکن حقیقت میں قاری جو ہیں سارے وہ اصل میں پورا قرآن خود ہیں. اور چلتا پھرتا ایمان جو ہے وہ مسلمانوں کی صورت میں لوگوں کو چلتا پھرتا قرآن نظر آنا چاہیے, اصل بات بھی یہی ہے.
تو ہمیں بہت محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہے کہ جب ہم یہ کر رہے ہیں تو باقی ساری چیزیں بھی ہمارے, یعنی وہی جو میں نے ابھی آپ کو سامنے مثال بھی رکھی تھی کہ جھوٹ بھی پھر نہ بولیں, اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ہم نہ کریں. اگر ہم پردہ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ حیا کریں, حیا پیدا کرنے کی دعا کریں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی بھی ہے. اور اس کے ساتھ ہم پردے کی بھی اپنی حفاظت کریں, پردے کو بھی نہ چھوڑیں بالکل, جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا ہمارے پاس کہ ہم لباس کی جو ظاہری ڈپکشن ہے, ایپرنٹ ڈپکشن ہے حجاب کی, اسی پہ اٹک جاتے ہیں کہ پردہ کریں تو برقعے سے کریں, نقاب کریں, اسکارف لیں, اسٹرال پہنیں, یا ہم جو ہے وہ شٹل کاک برقعہ ہو یا پھر کوٹ ہو یا چادر ہو, کیا چیز ہو, ہم اسی بحث میں الجھے رہتے ہیں. حالانکہ اگر اسلام کی اصل روح دیکھیں, اسلام ہر جگہ اصول بتاتا ہے. اسلام جو ہے وہ کسی کو, جیسے فار ایگزامپل مثال کے طور پہ کہتی ہوں, لباس کے معاملے میں بھی ہمارے پاس بہت ساری جو ہے نا غلط فہمیاں ہماری سوسائٹی میں. فار ایگزامپل لوگ سمجھتے ہیں کہ شلوار جو ہے وہ اسلامی لباس ہے, اور پیجامہ ہے یا ساڑی ہے یا لہنگا ہے تو وہ غیر اسلامی ہے. تو دو خواتین کے آپس میں گفتگو ہو رہی تھی, دونوں بہنیں, ایک بہن نے دوسری کو کہا کہ تم یہ جو پہن رہی ہو نا ساڑی, یہ لہنگا تو بالکل غیر اسلامی ہے, اس میں ایران سے ٹکراتی ہے اور یہ منع ہے, اسلام میں حرام ہے. تو میں بھی سن رہی تھی, میں نے کہا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تہبند پہنتے تھے اور ساری عمر انہوں نے تہبند ہی پہنا. تو ان کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ نہیں آیا. پھر میں نے تھوڑی دیر بعد کہا دیکھیں شلوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف ایک بار پہنی ہے یا 2 بار, راویوں کا اس بات پہ اتفاق نہیں ہے کہ ایک بار پہ سب کا اتفاق ہے. شلوار اس وقت فارس کا لباس تھی, حضرت سلمان فارسی پہنتے تھے اور ان کو دیکھ کے حضور نے پسند کی اور ایک بار پہنی بھی. لیکن ساری صحابہ, ساری صحابیات سب عرب میں تہبند پہنا کرتے تھے, لمبا کرتا ہوتا تھا جس کے نیچے تہبند باندھا کرتے تھے. اور اسلام میں کہیں بھی یہ نہیں ہوا کہ یہ, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں, اور یہ ایک کامن مس انڈرسٹینڈنگ ہے, وہاں امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ فوراً کوٹ پتلون چھوڑ کر نا وہ توپ پہن کر آ جاتا ہے, جو عربیوں کا میکسی ٹائپ کا لباس ہوتا ہے. پھر اس کو وہاں کے علماء سمجھاتے ہیں کہ اسلام یہ نہیں کہتا, اسلام صرف اصول بتاتا ہے. آپ کا لباس 3 پیس سوٹ ہے تو آپ 3 پیس سوٹ پہن کے اس کو پورا مسلمانوں کی طرح پہن سکتے ہیں. آپ کا لباس ساڑی ہے تو آپ ساڑی کو بھی پورا اسلامی اس میں رنگ میں ڈھال سکتے ہیں. آپ کا لباس شلوار قمیض ہے, شلوار قمیض بھی پورا اسلامی ہو سکتا ہے, ورنہ غیر اسلامی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس میں سطر اور حجاب کی جو احکامات ہیں ان کی پابندی نہیں کی ہے. یعنی اسلام اصول بتاتا ہے کہ جسم سے چپکا ہوا نہ ہو, مردوں کی مشابہت نہ ہو, غیر مسلم قوموں کی مشابہت نہ ہو, اور مطلب کچھ چیزیں اور یہ بتاتا ہے کہ باریک نہ ہو, ایسا کہ جس میں سے سی تھرو نہ ہو, جس میں سے نظر آتا ہو ایسا نہ ہو. مطلب اصولی بات بتاتا ہے اسلام. اس کے بعد ہم ہر لباس کو اسلام کے سانچے میں ڈھال سکتے ہیں اور ہر لباس غیر اسلامی بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سمجھ کے ساتھ. یہ علامہ اقبال نے جو فرمایا تھا نا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو ہم لوگ نا بہت ساری چیزوں میں وطنیت پہ آ جاتے ہیں اور اس کو مذہب سمجھ رہے ہوتے ہیں. پاکستان کی حد میں رہتے ہوئے, سرحد کے اندر رہتے ہوئے یہ چیز اتنی غلط بھی نہیں ہے, اس لیے کہ پاکستان بنا ہی مذہب کے نام پہ. اگر کوئی کسی بھی ملک میں دنیا کے اپنے وطن کے نام پہ جان دیتا ہے تو قوم کے نام پہ, قومیت کے نام پہ مرتا ہے تو اس کا جہاد اس طرح قبول نہیں ہوگا. لیکن پاکستان میں اگر کوئی اسلام کے نام کے بجائے پاکستان کے نام پہ بھی مرتا ہے تو چونکہ خود پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے تو وہ بالکل افضل جہاد میں سے آتا ہے. یعنی پاکستان اور اسلام دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. اور پاکستان کسی ترک کا, کسی بلوچ کا, کسی پنجابی کا, کسی سندھی کا, اس کا کسی سرائکی کا, کسی ایک کا وطن نہیں بلکہ سب کا مشترکہ وطن ہے. سب کے اپنے اپنے لباس ہیں. 27 بولیاں ہیں جو پاکستان میں بولی جاتی ہیں, 27 زبانیں ہیں, اور کہیں آتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ بولی جاتی ہیں. لیکن رنگ کے, نسل کے اور اس کلچر کے اور ان سارے اختلافات کے باوجود سارے پاکستانی ایک ہیں, اور پاکستان قائم ہے آج تک اسلام کی بنیاد پر قائم ہے. اس لیے کہ یہاں کے رہنے والوں کی ایک ہی نیشنلٹی ہے, وہ ہے پاکستانی مسلم ہے. اور اسلام کا بھی کانسیپٹ یہی ہے. اسلام میں 2 قومیں ہیں, ایک مسلم ہے اور ایک غیر مسلم ہے, اور اس کے علاوہ جو نیشنل باؤنڈریز ہیں اس کو اسلام نہیں مانتا ہے. اسی طرح لباس کا معاملہ ہے کہ لباس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلامی لباس کیا ہے اور اس کو اپنانا چاہیے. اچھا, لباس کی شرائط پوری کرنے کے ساتھ, ساتر لباس پہننے کے ساتھ اسی طرح حجاب کی شرائط پوری کرنا بھی ضروری ہے. یعنی حجاب میں بہت ساری اب ایسی چیزیں بھی آ گئی ہیں, غلط پریکٹسز کے, جیسے پہنے ہوئے ہیں لیکن نظر آ رہا ہے سی تھرو ہے کپڑا. اچھا, اور اس کے علاوہ بہت فٹڈ ہے یا بہت ایسا ہے کہ جس سے کوئی پردے کا مقصد ہی فوت ہو جا رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ منع ہیں. اچھا, اگر ہم دیکھیں کہ کیوں خواتین کو ڈھکنے اور چھپنے اور اس طرح کور رہنے کا حکم دیا گیا, تو علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے.
علامہ اقبال نے فرمایا حفظ ہر نقش آفری از خلوت است، خاتم او را نگی از خلوت است، کہ ہر چیز کی جو تخلیق ہے نا وہ خلوت سے ہوتی ہے. تخلیق جو ہے اس کی حفاظت کے لیے خلوت کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کا دوسری مصرے کا مطلب ہے کہ جو صدف کے اندر جو موتی پلتا ہے نا وہ خلوت میں ہی پلتا ہے. یعنی یہ جو مدر آف پرل کے اندر جہاں سیپ بنتی ہے کتنی گہری سے گہری تاریکی میں اللہ تعالیٰ اس کو رکھتا ہے، پردوں پہ پردے پڑے ہوتے ہیں لیکن کیا خوبصورت سیپ بن کے نکلتی ہے. تو علامہ اقبال پردے اور حجاب کی مثال اس سے دیتے ہیں کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کی حفاظت اور اتنے زیادہ اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے میں رہنے کا اور پردے میں رکھے جانے کا، اور کہتے ہی چھپا کر رکھے جانے والی چیز کو ہیں، اور قیمتی چیز کا کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ویلیو دی ہے، بہت ورتھ دی ہے، اس لیے کہا گیا کہ اس کو چھپا کے اور اس کو کور کر کے رکھا جائے. اور بالکل وہی ہے جو مثال بزرگوں نے دی بھی ہے کہ ایک ہیرا ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو ظاہر تجوری میں ہی رکھیں گے نا، لیکن ایک گلاب کا پھول ہے خوبصورت وہ بھی ہے لیکن وہ کیاری میں لگا ہوتا ہے تو اس کو کوئی بھی توڑ سکتا ہے، توڑ کے پھینک بھی سکتا ہے، اور اس کو وہ دھوپ سہ کے اور ساری چیزیں سہ کے وہ اس کی لائف 1 ہفتے سے زیادہ 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتی، وہ فیڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح عورت کی لائف بھی بڑھتی ہے ان ساری چیزوں کو پریکٹس کرنے سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے احکامات دیے ہیں. عورت کا ایمان بھی بڑھتا ہے، اس کی حیا بڑھتی ہے تو اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کا جہاں بھی ذکر کیا ہے نا وہاں ان کی کہیں یہ بھی کہا ہے کہ بڑی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی اور وہ بڑی پیاری ہوں گی، لیکن ان آنکھوں کی خوبصورتی میں بھی یہ بیان کیا ہے کہ وہ نگاہیں بچانے والی ہوں گی، یعنی وہ حیا ہوگی ان کے اندر. یعنی شرم اگر اٹھ جائے تو آنکھوں میں چاہے کتنی خوبصورت ہوں کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے. اور یہ خالق کائنات کے اپنے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی صحیح طریقے سے حجاب کو اپنائیں، اچھے طریقے سے اس کی اصل روح اصل حیا کے ساتھ صحیح حجاب کو اپنائیں. یعنی حیا بھی ہمارے اندر پیدا ہو اور حجاب بھی ہم مکمل طور پہ صحیح طریقے سے کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری یہ کوشش، ہمارا یہ جہاد جو آج کل اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم کر رہے ہیں قبول بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ایک دوسرے کے لیے ہمیں قوت کا باعث بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریزنس کو اسلام نہیں مانتا ہے. اسی طرح لباس کا معاملہ ہے کہ لباس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلامی لباس کیا ہے اور اس کو اپنانا چاہیے. اچھا لباس کی شرائط پوری کرنے کے ساتھ، ساتر لباس پہننے کے ساتھ اسی طرح حجاب کی شرائط پوری کرنا بھی ضروری ہے. یعنی حجاب میں بہت ساری اب ایسی چیزیں بھی آ گئی ہیں غلط پریکٹسز کے، جیسے پہنے ہوئے ہیں لیکن نظر آ رہا ہے سی تھرو ہے کپڑا. اچھا اور اس کے علاوہ بہت فٹڈ ہے یا بہت ایسا ہے کہ جس سے کوئی پردے کا مقصد ہی فوت ہو جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ منع ہیں. اچھا اگر ہم دیکھیں کہ کیوں خواتین کو ڈھکنے اور چھپنے اور اس طرح کور رہنے کا حکم دیا گیا، تو علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. علامہ اقبال نے فرمایا حفظ ہر نقش آفری از خلوت است، خاتم او را نگی از خلوت است، کہ ہر چیز کی جو تخلیق ہے نا وہ خلوت سے ہوتی ہے. تخلیق جو ہے اس کی حفاظت کے لیے خلوت کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کا دوسری مصرے کا مطلب ہے کہ جو صدف کے اندر جو موتی پلتا ہے نا وہ خلوت میں ہی پلتا ہے. یعنی یہ جو مدر آف پرل کے اندر جہاں سیپ بنتی ہے کتنی گہری سے گہری تاریکی میں اللہ تعالیٰ اس کو رکھتا ہے، پردوں پہ پردے پڑے ہوتے ہیں لیکن کیا خوبصورت سیپ بن کے نکلتی ہے. تو علامہ اقبال پردے اور حجاب کی مثال اس سے دیتے ہیں کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کی حفاظت اور اتنے زیادہ اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے میں رہنے کا اور پردے میں رکھے جانے کا، اور کہتے ہی چھپا کر رکھے جانے والی چیز کو ہیں، اور قیمتی چیز کا کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ویلیو دی ہے، بہت ورتھ دی ہے، اس لیے کہا گیا کہ اس کو چھپا کے اور اس کو کور کر کے رکھا جائے. اور بالکل وہی ہے جو مثال بزرگوں نے دی بھی ہے کہ ایک ہیرا ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو ظاہر تجوری میں ہی رکھیں گے نا، لیکن ایک گلاب کا پھول ہے خوبصورت وہ بھی ہے لیکن وہ کیاری میں لگا ہوتا ہے تو اس کو کوئی بھی توڑ سکتا ہے، توڑ کے پھینک بھی سکتا ہے، اور اس کو وہ دھوپ سہ کے اور ساری چیزیں سہ کے وہ اس کی لائف 1 ہفتے سے زیادہ 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتی، وہ فیڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح عورت کی لائف بھی بڑھتی ہے ان ساری چیزوں کو پریکٹس کرنے سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے احکامات دیے ہیں. عورت کا ایمان بھی بڑھتا ہے، اس کی حیا بڑھتی ہے تو اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کا جہاں بھی ذکر کیا ہے نا وہاں ان کی کہیں یہ بھی کہا ہے کہ بڑی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی اور وہ بڑی پیاری ہوں گی، لیکن ان آنکھوں کی خوبصورتی میں بھی یہ بیان کیا ہے کہ وہ نگاہیں بچانے والی ہوں گی، یعنی وہ حیا ہوگی ان کے اندر.
یعنی شرم اگر اٹھ جائے تو آنکھوں میں چاہے کتنی خوبصورت ہو کوئی چیز باقی نہیں رہتی. اور یہ خالق کائنات کے اپنے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی صحیح طریقے سے حجاب کو اپنائیں, اچھے طریقے سے اس کی اصل روح, اصل حیا کے ساتھ صحیح حجاب کو اپنائیں. یعنی حیا بھی ہمارے اندر پیدا ہو اور حجاب بھی ہم مکمل طور پہ صحیح طریقے سے کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری یہ کوشش, ہمارا یہ جہاد جو آج کل اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم کر رہے ہیں, قبول بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ایک دوسرے کے لیے ہمیں قوت کا باعث بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکتا اور اس وہ دھوپ سہ کے اور ساری چیزیں سہ کے وہ اس کی لائف ایک ہفتے سے زیادہ 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتی, وہ فیڈ ہو جاتا, ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح عورت کی لائف بھی بڑھتی ہے ان ساری چیزوں کو پریکٹس کرنے سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے احکامات دیے ہیں. عورت کا ایمان بھی بڑھتا ہے, اس کی حیا بڑھتی ہے تو اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کا جہاں بھی ذکر کیا ہے نا, وہاں ان کی کہیں یہ بھی کہا ہے کہ بڑی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی اور وہ بڑی پیاری ہوں گی, لیکن ان آنکھوں کی خوبصورتی میں بھی یہ بیان کیا ہے کہ وہ نگاہیں بچانے والی ہوں گی, یعنی وہ حیا ہوگی ان کے اندر. یعنی شرم اگر اٹھ جائے تو آنکھوں میں چاہے کتنی خوبصورت ہو کوئی چیز باقی نہیں رہتی. اور یہ خالق کائنات کے اپنے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی صحیح طریقے سے حجاب کو اپنائیں, اچھے طریقے سے اس کی اصل روح, اصل حیا کے ساتھ صحیح حجاب کو اپنائیں. یعنی حیا بھی ہمارے اندر پیدا ہو اور حجاب بھی ہم مکمل طور پہ صحیح طریقے سے کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری یہ کوشش, ہمارا یہ جہاد جو آج کل اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم کر رہے ہیں, قبول بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ایک دوسرے کے لیے ہمیں قوت کا باعث بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حجاب کو اپنائیں, اچھے طریقے سے اس کی اصل روح, اصل حیا کے ساتھ صحیح حجاب کو اپنائیں. یعنی حیا بھی ہمارے اندر پیدا ہو اور حجاب بھی ہم مکمل طور پہ صحیح طریقے سے کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری یہ کوشش, ہمارا یہ جہاد جو آج کل اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم کر رہے ہیں, قبول بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ایک دوسرے کے لیے ہمیں قوت کا باعث بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ایک دوسرے کے لیے ہمیں قوت کا باعث بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.